جلوہ فرما علماء کرام، خاص طور سے حضور حضرت علامہ مولانا محمد منصور رضا مصباحی دامہ ذیلہ الثانی اور میر محفل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد احتشام الحق دامہ ذیلہ الثانی اور جامعہ امام احمد رضا کے ایک عظیم خادم، تو میں کہہ سکتا ہوں اس معنی کر کے میں نے پڑھایا ہے، مولانا جواد رضا صاحب زیدہ مجدور کریم، دیگر علماء کرام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس محفل میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات پر روشنی ڈال کر میں اپنے آپ کو مشرف کروں، آپ سن کر کے مشرف ہوں۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک پر عمل کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پلصراط پر روشنی عطا فرمائے گا۔ اب پلصراط پر روشنی کی اہمیت کا اندازہ ایسے لگائیں کہ اب یہ کوکن کا علاقہ ہے، پرپیش گھاٹیاں ہیں، نشیب و فراز پہ چلنا ہوتا ہے، اور اگر ذرا سا کہتے ہیں نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، وہ معاملہ ہے اگر یہاں پر لائٹ نہ ہو تو آدمی پریشان ہو جائے۔ تو یہ راستہ جبکہ چوڑا راستہ ہے، حالانکہ ٹیڑھا میڑھا ہے، خالی بس سانپ کی طرح بھاگ رہا ہے، لیکن پلصراط بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، وہاں پہ اندھیرا ہوگا تو مسئلہ خطرناک ہو جائے گا۔ تو اس خطرناک معاملے سے بچنے کے لیے بڑا آسان فارمولہ ہمارے نبی نے دے دیا، جو دنیا میں مجھ پر درود پڑھے گا اللہ اسے پلصراط پر روشنی عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو آقا علیہ السلام نے آخرت کے بارے میں بتایا، ہم نے تو دنیا میں تجربہ کر لیا کہ جو درود پڑھتا ہے اس کا چہرہ دنیا میں رونق نظر آ رہا ہے، اور رونق نظر آتا ہے، روشنی اس میں بھری ہوئی ہے، اس کا چہرہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے تو کہنا پڑتا ہے لے کے تسبیح جو لگاتے ہیں ہر سو پھیرے، کتنے مکروہ نظر آتے ہیں ان کے چہرے، اور کہہ گئے بریلی سے مجدد میرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو جو حضور پہ درود پڑھتا ہے اس کا چہرہ کھلا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ تو ہم نے تجربہ بھی کیا، اور عرب کے علماء کے حوالے سے کتابوں رسالوں میں پڑھا کہ وہ لوگ اگر پہچاننا چاہتے ہیں یہ اپنا ہے یا پرایا ہے تو اس کے سامنے امام احمد رضا کا ذکر چھڑا دیتے ہیں۔ بہت سلو بولتے ہیں یار، ابھی لنگر کھائے، بیٹری چارج کر کے آئے اور اتنی جلدی ڈسچارج ہو گئے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو لنگر میں تو غوث پاک کے بڑا دم ہوتا ہے کہ کتا بھی شیر کو پھاڑ ڈالتا ہے، اور سنی تو الحمدللہ سبحان اللہ بولتا ہے نا۔ ایک حدیث سنو پہلے آپ، بخاری شریف کی حدیث ہے پاک، یہ ماحول بنانے کے لیے خالی بس، تمہید جتنی مضبوط ماحول جتنا مضبوط بیان بھی ویسے ہی ہوتا ہے پھر، اور شروع میں اگر معاملہ ڈھیلا ویلا رہتا ہے تو بیان بھی ڈھیلا ڈھیلا ہو کے چلا جاتا ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ بخاری شریف کتاب الصلاح کی حدیث پاک، حدیث کا ایک حصہ ہے یہ، امام نسائی نے باب باندھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما التسبیح للرجال والتسبیح للنساء۔ حضور نے فرمایا تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے، دیکھا ہوگا ایک پینٹ کوٹ والا تالی بجواتا تھا، یہ عورتوں کا کام ہے، حضور نے فرمایا مردوں کا کام نہیں ہے یہ۔ حضور نے فرمایا تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے، سبحان اللہ بولنا یہ مردوں کی شان ہے۔ اور کوکن میں بڑی ہریالی ہے الحمدللہ، تو بندہ یہاں تو ہریالی آپ نے خوب کر لی، درخت لگا لیے، جھاڑ لگا لیے، ہاپس کے آم کے جھاڑ بھی لگائے، جام کے جھاڑ بھی لگائے، خوب لگایا آپ نے، کاجو کے جھاڑ بھی لگا لیے خوب آپ نے، لیکن جنت میں بھی کوئی جھاڑ لگنا چاہیے نا،
تو مسند احمد ابن حنبل کی حدیث پاک آقا نے فرمایا بندہ یہاں بولتا ہے سبحان اللہ، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے نام کا کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ اچھا ایک لگتا ہے، ایک بار بولو تو ایک لگتا ہے، آج جشن غوث اعظم میں اتنے بار سبحان اللہ بولو کہ جنت کا اپنا باغ کھڑا ہو جائے، اتنے بار سبحان اللہ ہو کہ باغ کھڑا ہو جائے تاکہ اچھا ایک بات اور بتائیں، اگر ہماری زمین ہے تو وہیں پہ نہ درخت لگائیں گے، دوسرے کی زمین پہ لگائیں گے تو کیس ہو جائے گا، پولیس آ کر کے لال پیلا کر دے گی، سمجھے گی نہیں، آپ سجا بھی دے گی، دوسرے کی زمین پہ نہیں لگا سکتے۔ الحمدللہ جنت ہمارے باپ کی ہے، ہماری ہے، اس لیے ہم سبحان اللہ بولتے ہیں اور اپنی جنت میں کھجور کا جھاڑ لگاتے ہیں، دوسرے کی جنت میں نہیں بابا، دوسرے کی جنت تو دنیا ہے، ہماری جنت آخرت میں، بولو سبحان اللہ۔ ہاں ماحول بنانے کے لیے ایک بار اور سبحان اللہ بولو یار، بڑی پیاری نعت پڑھ رہے تھے، الحمدللہ میں لیٹا تھا، تھکا ہوا تھا لیکن سن برابر رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا، ایک بار بولو سبحان اللہ یار۔ اب لنگر کا اثر دکھنا چاہیے، خاموش مت رہنا، ماحول بنے گا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ علی رحمت رضوان کے حوالے سے عرب کے علماء نے کیا کام ذکر چھیڑ دیتے ہیں، مولانا احمد رضا کا، اگر اس کا چہرہ کھل جاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں یہ اپنا ہے، اور اگر چہرہ بگڑ جاتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بگڑا ہوا ہے۔ تو احمد رضا کے ذکر سے چہرہ بگڑ جائے تو بگڑا ہوا ہے، اور احمد رضا کے ذکر سے چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو سدھرا ہوا ہے۔ تو ایسے ایک کسوٹی اور دی گئی، امام احمد رضا کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہا امام احمد رضا نے مصطفیٰ کی عظمت پر پہرا دیا، آقا کی عظمت کو سنبھال کر کے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محبت کی کسوٹی بنا دیا ہے۔ محبت کی کسوٹی درود پاک بھی ہے، ایک روایت میں یوں آیا، حضور نے فرمایا اولا الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا رہا ہوگا، سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا ہوگا، اور روزانہ کم سے کم 100 بار درود تو پڑھنا چاہیے۔ کتنے بار؟ ویسے تو لادادات پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں گننے جائیں گے حالت خراب ہو جائے گی۔ خالی بال کی نعمت، آپ کو بولیں بال بھی نعمت ہے، ہم کہیں ہاں جن کے سر پہ بال نہیں ان سے پوچھو، وہ تو اپنی اہلیہ کے سامنے بھی ٹوپی نہیں اتارتے، سمجھ رہے کہ نہیں، اہلیہ کے سامنے تیل لگانا بھی پسند نہیں کرتے، تو بال بھی نعمت ہے۔ تو ان نعمت کے بدلے میں کم سے کم عظیم نعمت جو مصطفیٰ جان رحمت ہے ان کی بارگاہ میں درود پاک کے نغمات پیش ہونے چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ شارح حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلیٰ حضرت والد حضور محدث کبیر استاذ حضور حافظ ملت، ان کی کتاب بار شریعت میں ایک روایت لکھی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اگرچہ وہ بستر میں انتقال کرے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ یہ تو آسان سودا ہے نا، 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، بستر پہ لیٹے لیٹے بھی گئے تو بھی شہادت ہے، سبحان اللہ ہے نا۔ اب دیکھیں آدمی ایسے جائے گا کیڑے مکوڑے کھائیں گے، سانپ آئے گا، قبر دبائے گی، لیکن واہ اگر شہادت کی موت ہو تو قبر دگائے گی نہیں، آ کر کے اپنے آپ کے بدن کا بوسہ لے گی، قبر کاٹے جو سانپ ہے وہ ڈسنے کے لیے نہیں آئے گا، وہ آئے گا سلامی پیش کرنے کے لیے۔ تو جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے بستر میں بھی انتقال کرے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 عظیم نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بہت سلو بولتے ہو یار آپ لوگ، اب کوکل کے لوگ تو میں نے سنا بہت پکے، جو سن نہیں رہے تھے پکے سن نہیں رہے تھے، ہے نا، تو ایک بار بولو زور سے یار، ہاں ماشاءاللہ۔ تو حضور نے فرمایا جو 100 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے پاک ہو چکا ہے، یعنی منافق نہیں ہے یہ۔ دوسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پہ یہ بھی لکھ دیتا ہے، یہ بھی لکھ دیتا ہے، یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہو چکا ہے۔ تو کہا یار ہم تو پڑھ نہیں پاتے، تو ہم نے کہا دجال کی پیشانی پہ بھی کافر لکھا ہے، ہر کوئی نہیں پڑھ پاتا لیکن ایمان والا دیکھے گا برابر پڑھ لے گا۔ تو کہا پیشانی پہ اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہر کوئی نہیں پڑھ پاتا، جو جان ایمان ہے شان ایمان ہے مصطفیٰ جان رحمت ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور پڑھ پڑھ کے امت کو بتا رہے ہیں۔
کہ جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ منافقت سے پاک کر دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تیسری نعمت یہ کہ روز محشر اللہ تعالیٰ شہداء کی جماعت میں اس کا حشر فرمائے گا، شہداء کی جماعت میں۔ تو آئیے اب درود پاک پڑھیں، اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ حضور غوث پاک کی نسبت سے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے۔ یہ غوث پاک کا خاص فیضان ہے، نہ میں آپ کو جانتا تھا نہ آپ مجھے جانتے تھے، لیکن غوث پاک نے ملایا، ہم آپ کی زیارت کر رہے ہیں، آپ میری زیارت کر رہے ہیں۔ یہ غوث پاک کا خاص فیضان ہے، ورنہ کہاں مالیگاؤں کہاں رتنا گیری کا یہ حصہ، لیکن غوث پاک نے جمع کر دیا۔ کیوں؟ حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور ہی دیا ہے کہ خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت میرے گھر میں کھوٹی پہ ٹنگی ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اسے پہنا دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں اسے پہنا دیتا ہوں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم، یہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا۔ علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمۃ الرضوان نے الحقائق کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب دیکھ لیں، بولو نا، محبوب کے مقام کو بتانے کے لیے دیکھ لیں، ورنہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، چھپی چیزوں کو کھلی چیزوں کو سب کو جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ کس کے اندر کیا اہلیت ہے کیا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب دیکھ لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے دیتا ہے حضور غوث پاک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا مقام اور شان بتا رہا ہے، اور میرا نبی اپنے شہزادے غوث پاک کا مقام بتا رہا ہے۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا ہے میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضور غوث پاک کے حوالے کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک اس بندے پہ نظر رحمت ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتا ہے۔ صبر ہے نا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ یہ وہی غوث پاک ہے جو خود فرما رہے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّجْدِ فَوْقَ مَيْتٍ، اگر مردے پہ میں اپنا راز ڈال دوں تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ فرما دیتا ہے۔ یا اللہ، یہ پاور کہ مردے کو زندہ فرما دیتا ہے، یہ غوث پاک کے اندر پاور کہاں سے آ گیا؟ یہ مقام کہاں سے آ گیا غوث پاک؟ یہ شان کیسے آ گئی کہ آپ فرما رہے کہ مردے پہ ڈال دوں تو مردے کو میں زندہ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ دنیا تو ٹینشن میں ہے، اور کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں غوث پاک کے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ اس کمال کو جاننے سے پہلے کچھ روایتیں دیکھ لیں۔ سننے کے موڈ میں آ گئے تو بول دیں ایک بار سبحان اللہ۔ دیکھیں غوث پاک کے اندر یہ کمال کہاں سے آیا، کمال کو جاننے سے پہلے ایک روایت دیکھیں۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر جو ہے، ممبر مسجد میں ہوتا ہے، اپنے ہاں تو ہم لوگ کانچ کا بنوا لیتے ہیں یا ٹائلز کا بنوا لیتے ہیں، کچھ لوگ فرشی وغیرہ لگواتے ہیں، کچھ لوگ میں اب سنگ مرمر کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممبر تھا وہ لکڑے کا تھا۔ اچھا، لکڑی کبھی بولتی آج تک ہم نے اس کو بولتے ہوئے نہیں سنا۔ کیوں؟ کہا ہماری سماعت کمزور ہے، ورنہ حضرت علی فرماتے ہیں مکہ کے کنارے نکلے تھے حضور کے ساتھ، جتنے درخت تھے جتنے پتھر تھے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ لکڑی اور پتھر آ کے بول رہے ہیں، حضرت علی بھی سن رہے ہیں، میرا نبی بھی سن رہا ہے۔ ہم نے آج تک کسی لکڑی کو بولتے ہوئے نہیں سنا۔ کیوں؟ کہا وہ خاص ہیں ہم عام ہیں، برابر نہیں ہیں، برابر نہیں ہے۔ تو حضور غوث پاک کے اندر یہ کمال کہاں سے آ گیا؟ تو کہا یہ بخاری کی حدیث پاک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، لکڑی کا ممبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس کے اوپر کھڑے ہو کر، یعنی اپنے قدموں کو رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ممبر بنا تو اس لکڑی کو ہٹا دیا، اس کو بولتے ہیں ستون حنانہ۔ جب اس کو ہٹایا گیا تو فراق نبی میں، حضور کی جدائیگی میں وہ لکڑی رونے لگی، آہیں بھر کر کے رونے لگی۔ حضور نے بھی سنا، صحابہ نے بھی سنا۔
زور زور سے رونے لگی. آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو مار کر تھپکی دے کر اس کے غم کو دور اور کافر فرما دیا. تو جب میرا نبی لکڑی پہ قدم رکھ دے تو لکڑی جو مردہ ہے، بے جان ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے. قدم مصطفیٰ کو چومنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما رہا ہے. تو میرے غوث نے عالم ارواح میں آقا علیہ السلام کے قدموں کو اپنے کندھوں پہ رکھا. اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ میرا غوث فرما رہا ہے اگر میں کہہ دوں، اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈال دوں تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ فرما دے. اچھا ایک چیز اور بتائیں، حضور غوث پاک ولی عالم ارواح میں بھی ہے. بہت سیلو بولتے ہو یار آپ لوگ. لنگر میں کیا کھائے تھے؟ ہاں سونے والا آئٹم کھائے تھے کیا؟ تو زور سے بولو سبحان اللہ یار. اب آہستہ مت بولو. ایسے خیر کوکن میں لوگوں سے سبحان اللہ بلوانا زور سے، یہ مقرر کا خود اپنا کمال ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر مقرر میں کمال ہے تو ہی بولیں گے، ورنہ نہیں بولتے. ٹھیک ہے، ہمیں خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ بول دو یار. میرے نبی نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث پاک، ایک مومن بندے کو خوش کرنا یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. یار میں بھی مومن ہوں، مجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ بول دو یار. ہاں اب صدقہ ہو رہا ہے نا، اور صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. تو مجھے خوش کرنے کے لیے کم سے کم سبحان اللہ بولتے رہو یار، اور اپنی مردانگی کا اظہار کرتے رہو. میرے غوث حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عالم ارواح میں بھی ولی، اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو بھی ولی، پیدا ہوئے تو بھی ولی، قبر میں ہے تو بھی ولی، اور محشر میں آئیں گے تب بھی میرا غوث ولیوں کا ولی ہوگا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ میرا غوث ہر دور میں ولی ہے. کہا عالم ارواح میں کیسے ولی ہے؟ کہا عالم ارواح میں انسان نہیں سمجھ پائے گا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی جان، ایمان کی پہچان مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے لوگوں کی ان کی ولایت کا چرچا فرمایا ہے. سبھی کو معلوم معراج کی رات براق پہ سوار ہونا ہے. حالانکہ حضور کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نبی تو اتنا کمال والا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو سورج کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، سورج کو پلٹا دیتا ہے نا. وہ حضور کی شان. اس میں بھی ایک نقطہ میں اکثر لیتا ہوں کہ سورج بھی پلٹا حضور کے لیے، چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا حضور کے لیے. دونوں نے قربانیاں پیش کی، دونوں اشارے پہ آئے. لیکن آپ بتاؤ ہم جب عید مناتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، سورج کو کہ چاند کو؟ بولیے نا، چاند کو دیکھتے ہیں. رمضان کا روزہ رکھنا ہے، سورج کو دیکھتے ہیں کہ چاند کو؟ کہا یار ساری خوشی ہے، کہا چاند کو دیکھو. حج کہا چاند کو دیکھو، کہا حج کرنا ہے چاند کو دیکھو. محرم کہا چاند کو دیکھو. ربیع الاول کہا چاند کو دیکھو. کہا یہ چاند میں کمال کہاں سے آیا؟ سورج بھی تو مصطفیٰ کے اشارے پہ چلا آیا. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو چاند کہے گا سورج وہ ہے جو مصطفیٰ کے اشارے پہ پلٹا ہے، میں وہ ہوں جو مصطفیٰ کی عظمت میں 2 ٹکڑے ہو گیا، حضور کی عظمت میں قربان ہو گیا. تو جو مصطفیٰ کی عظمت میں قربان ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں جب بھی خوشی منانا ہو تو چاند کو دیکھ لینا، روزہ رکھ لینا، چاند کو دیکھ لینا، عید منا لینا. تو جو مصطفیٰ کی عظمت میں پہرا دیتا ہے، قربان ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی اس کو مقام عطا فرما رہے ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام نے چاند کو مقام دی کہ قربان ہوا وہ چاند. اور جو حضور کے نام پہ قربان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مقام عطا فرمایا ہے نا. ولی بھی جو ہے حضور کی محبت میں فنا ہوتے ہیں، سمجھے نا. اور جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں فنا ہو جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں. اس پہ بھی تھوڑی روشنی لوں گا کیونکہ آج کے دور میں باباؤں کا دور چل رہا ہے، اور بابا لوگ ڈائریکٹ بولتے ہیں بھائی عالم اور بابا کی نہیں جمتی. یہ بولتے ہیں نا عالم اور بابا کی نہیں جمتی. لیکن میرا غوث عالم بھی ہے، بابا بھی ہے. ارے بہت سلو بولتے ہو یار آپ لوگ. میرا غوث عالم بھی ہے، بابا بھی ہے. میرا غوث حافظ بھی ہے، بابا بھی ہے. میرا غوث مفتی بھی ہے، بابا بھی ہے. میرا غوث ولی بھی ہے، ولی بنانے والا بابا بھی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو بولے بابا ہمارا، ہم لوگ تو جو ہے نا بابا ہیں. ادھر بھی آتے ہیں نا 2-4 بابا، بڑے بال رکھ لیے بولے میں بابا، ہاتھ میں انگوٹھیاں پہن لیے بولے میں بابا، پہنچا ہوا نہیں جمتی. اچھا ایک بات بتائیے، بڑے بال رکھنے سے اگر کوئی ولی بن جاتا
تو آپ کے گھر کی عورتوں کے بال چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں؟ بولیے نا یار، بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ تو اب یہاں بیان کے بعد جانا، ان کے پاؤں دبانا، خدمت کرنا ایسے ایسے۔ وہ بولے کیوں؟ تو بولنا بابا نے بتایا بڑے بال ہونے سے ولی ہوتا ہے، تو تمہارے بھی تو بال بڑے بڑے ہیں، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اگر بڑے بال رکھنے سے کوئی ولی ہوتا تو ساری عورتیں ولی بن جاتی، پھر تو محترمہ کو کھانا بنانے بھی نہیں پڑ رہا، معلوم ہے ولی ہے، جاؤ بناؤ جا کے، خدمت کرو ولی کی، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا جہالت ہے، بولے انگوٹھی پہننے سے ولی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، شادیاں ہوتی ہیں نا، شادیوں میں عورتیں انگوٹھی پہنتی ہیں کہ نہیں پہنتی ہیں؟ 10 انگوٹھیوں پہنتے نا ایسے، وہ کیا جو بھی ہے وہ، تو 10 اس میں بھی انگوٹھی، اس میں بھی انگوٹھی، اس میں 5، اس میں بھی 5، 10 انگوٹھیاں ہیں نا۔ تو انگوٹھی پہننے سے کوئی ولی بنتا تو عورتیں دلہن ولیہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بولو ہاں یا نا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی کسوٹی غلط ہے، ان کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم غلط ہے، ورنہ اگر سسٹم کے اعتبار سے وہ بولیں گے تو عورت کو ولی ماننا پڑے گا، کیونکہ عورت کے بال بھی بڑے ہیں، انگوٹھیاں بھی زیادہ ہیں، زیورات بھی زیادہ ہیں۔ پھر وہ بولیں گے، بولے حضرات بڑے بال رکھنے والا ولی ہوتا ہے جیسے بندہ نواز۔ میں بولتا ہوں پاگل، بندہ نواز کی برابری کرنا بھی مت، ابھی حدیث سے بتا رہا ہوں۔ بندہ نواز کے بال بڑے، کہا یہیں کیوں رکا، چل میں تجھے 2 صحابی کا واقعہ سناتا ہوں، دونوں صحابی کے بال بہت بڑے بڑے ہیں۔ بہت سلو ہے یار، ایک دم مزہ نہیں آیا، کچھ بول دیا کرے یار۔ کہا 2 صحابی کی بارگاہ میں لے چل رہا ہوں، موڈ میں ہے نا؟ ہاں موڈ میں ہے تو ایک دم مہا اپریل میں مہا انداز میں سبحان اللہ بولو یار۔ یہ دیکھیے 2 صحابی، ایک صحابی وہ ہے جن کا نام انس بن مالک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دعاؤں سے نوازا، اولاد کی دعا، مال کی دعا، عمر کی دعا۔ اولاد 100 کے قریب، عمر بھی 100 کے قریب، اور باغ کا معاملہ کیسا؟ مال کی دعا حضور نے دے دی۔ آپ کے یہاں ہاپس سال میں 1 بار، کاجو سال میں 1 بار، جام سال میں 1 بار، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن انس بن مالک یہ کہتے ہیں، مسلم شریف کے اندر اسد الغابہ میں علامہ عز الدین جزری نے لکھا، فرماتے ہیں حضور کی دعا کی برکت سے انس بن مالک نے کہا سب کا باغ سال میں 1 بار پھل لاتا ہے، لیکن میرا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا ہے، 2 بار پھل لاتا ہے۔ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بال چھوٹے چھوٹے تھے۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو آقا علیہ السلام معراج کی رات جب گئے جنت میں، وہاں سے آئے تو فرمایا ام سلیم میں نے تمہارا محل دیکھا ہے جنت کے اندر، تمہارا محل دیکھا ہے جنت کے اندر، وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہیں پہ ایک نکتہ اور لے لو، حضور جنت میں گئے نا؟ ہاں یا نا؟ گئے نا؟ تو جنت ہے کہ نہیں ہے؟ پیدا ہو چکی ہے نا؟ کہاں ہے؟ ایک بادشاہ گزرا ہرقل، علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ ہرقل بادشاہ گزرا، حضور نے اس کو خط لکھا، کہا ایمان لیا، ایمان لیا جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس نے حضور کو جواب میں خط لکھا، کہا آپ جنت کی دعوت دے رہے ہو اور آپ کے قرآن نے کہا ہے جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمان و زمین کے برابر ہے، تو یا تو آسمان و زمین ہے یا تو جنت ہے، اور آپ کہتے ہو جنت بھی ہے آسمان و زمین بھی ہے، اگر ہے تو کہاں ہے؟ سوال کیا کہ نہیں سوال کیا؟ ارے ہم جیسوں سے کرتے تو ہو سکتا ہے اٹک جاتے، پھنس جاتے، میرا نبی تو پھنسے ہوئے کو نکالنے آیا ہے، حضور سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، آقا ارشاد فرماتے یہ بتا کہ جب سورج نکلتا ہے دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ مطلب دن بھی پیدا ہو چکا ہے، رات بھی پیدا ہو چکی ہے، جب دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات کو چھپا دیتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کو چھپا دیتا ہے۔ مطلب یہ حضور نے جواب دیا جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، دنیا کا نظام بھی پیدا ہو چکا ہے، لیکن جب تک دنیا قائم ہے جنت چھپی ہے، جس دن دنیا کا سسٹم ختم ہوگا اللہ تعالیٰ جنت کو ظاہر فرما دے گا۔ تو جنت اتنا لمبا نعرہ مت لگاؤ یار،
ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارے بھائی کے نعرے کو قبول فرما لے, ہے نا. یہ بھی جذبہ ہے اپنا, ٹھیک ہے. میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ میں پورا بیان کر لوں, بولے مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تو یہ بھی گڑبڑ ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر آ رہی ہے سبحان اللہ تو بول دو یار. میں بہت ڈرتا ہوں, اچھا ہوا اس میں بزرگ اور وہ لوگ بیٹھے نہیں جو شادی شدہ ہیں, ورنہ یہ کمارے شادی کے وقت لفڑے میں آ جائیں گے, بیچارے قبول ہی نہیں کریں گے. جب یہ قبول نہیں کریں گے تو وکیل کوئی اور کسی اور کو بولے گا تم قبول کر لو یار, تو گیا تھا دولہا بن کے منہ لٹکا کے چلا آئے گا. اس لیے بولنا سیکھو, بولو گے تو فائدہ ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, جب تک دنیا ہے جنت پوشیدہ ہے, جب دنیا کا سسٹم نہیں ہوگا جنت کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا. تو جنت چھپی چیز ہے کہ ظاہر چیز ہے؟ تو چھپی چیز ہے. لوگ بولتے ہیں حضور چھپی کو جانتے کہ نہیں جانتے. میں بولتا ہوں پاگل, میرا نبی چھپی چیز میں گیا آیا بھی ہے, گیا بھی ہے اور آیا بھی ہے. آقا نے فرمایا ام سلیم تمہارا محل دیکھا ہے جنت کے اندر. حضور نے حضرت عمر کے بارے میں فرماتا ہے, اے عمر جنت کے اندر میں نے تمہارا بھی محل دیکھا ہے. حضرت عمر نے کہا حضور اندر گیا؟ کہا نہیں, تمہاری خیرت کا خیال تھا. حضرت عمر رونے لگے, سرکار میں اور میرا سارا سامان تو آپ کا ہے. رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں نہ ہو, کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانی ایسی ہے, جب سے وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ ہی عطا فرمایا ہے. جب سے وہ ایمان لائے, عبداللہ ابن مسعود فرماتے مسلسل اسلام غالب ہوتا رہا, غالب ہوتا رہا اسلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں گئے ام سلیم. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے انس ابن مالک ان سے کہا بیٹے تمہارے بال بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, سر پہ حضور کا ہاتھ پھروا لینا, ہے نا. اہلیہ کا ہاتھ لگتا ہے تو بال چلا جاتا ہے, صحیح ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ اہلیہ کا ہاتھ لگتا ہے تو بال چلا جاتا ہے, اماں ابا کا ہاتھ لگتا ہے تو بال آ جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہلیہ سے ناراض ہونا, نہیں نہیں, وہ بھی کمال والی ہے, ہاں شریک یاد ہے, لیکن اماں ابا کو چھوڑو مت یار, پکڑ کے رکھو, ان کی بھی خدمت کرو. کیونکہ ماں باپ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بچوں کے حق میں ماں باپ کی دعا ایسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. اور ایک نبی کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ تو ایک نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یہ نبی حضرت اسحاق علیہ السلام, یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے, دونوں جڑواں. بڑے بیٹے کا نام تھا عیس, چھوٹے بیٹے کا نام تھا یعقوب. جڑواں ساتھ میں پیدا ہوئے, ساتھ ہی میں مثال فرما گئے. حضرت یعقوب اسحاق علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹا آج بھنا ہوا گوشت کھانے کا من ہو رہا ہے, بھنا ہوا گوشت کھانے کا من ہو رہا ہے. تو بڑا بیٹا شکاری تھا, حضرت شکاری تھے, تیر کمان لیا, میدان میں نکل گئے. چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام ابا کا فرمان سنا, مشورہ لینے کے لیے اماں کی بارگاہ میں. بڑا بیٹا ڈائریکٹ, چھوٹا بیٹا اماں کی بارگاہ میں. آپ کیا مشورہ دیتی ہیں؟ ابا کی فرمائش یہ ہے. تو بڑا گیا تھا اماں کے مشورے کے بغیر, چھوٹا آیا اماں سے مشورہ لینے کے لیے. تو اماں نے مشورہ دیا بیٹا بکری ذبح کرو, گوشت بھونو اور بول کر کے اپنے ابا کی بارگاہ میں پیش کر دو. عید شکار کرنے گئے, جنگلی میں تھے. یعقوب علیہ السلام نے بکری ذبح کی اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو بھون کر کہتے اسحاق کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت اسحاق علیہ السلام نے تناول فرمایا, ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اے اللہ میرے بیٹے یعقوب کی نسل میں نبیوں کا سلسلہ قائم فرما, نبیوں کا سلسلہ قائم فرما. دعا مل گئی. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہی اسرائیل ہے, اور بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے یہ سب دعائیں اسحاق کا نتیجہ ہے. اے اللہ میرے بیٹے یعقوب کی نسل میں نبوت کا سلسلہ قائم فرما. اب اس کے بعد چھوٹے بڑے بھائی آئے. اب ادھر تو موقع مل گیا, اماں کا مشورہ فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ تو ابا اگر آرڈر دیں تو ابا کے مزاج کو اماں سمجھتی ہیں, جا کے پوچھ لینے کا ابا جو بول رہے ہیں تو کیا لے کر کے آؤں, ہے نا. ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں, چائے ابا نے کہہ دیا, اماں سمجھتی ہے کیسی چائے ابا پیتے ہیں آپ کے, تو اماں سے مشورہ لو, اس کے بعد پیش کرو, فائدہ ہو جائے گا. سمجھ میں آیا نا؟ تو عیس جب آئے ان کو معلوم پڑا یعقوب نے جو ہے بکری پیش کر دی, دعا لے لی, نبوت کا سلسلہ, نبیوں کا سلسلہ. وہ بھی گئے, کہا میں بھی نہیں چکوں گا, پیش تو کروں گا. میں پیش کیا. اسحاق علیہ السلام نے مایوس نہیں رکھا, کھایا اور کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اے اللہ میرے بیٹے عیس کی نسلوں میں بادشاہوں کا سلسلہ قائم فرما.
یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک خاندان میں نبوت چلی تو دوسرے خاندان میں بادشاہت چلی، اور جب نبی کوئی رہے تو ان کے ساتھ کوئی بادشاہ بھی رہے، اور جب تک دونوں کا معاملہ ٹھیک رہا، مطلب دونوں کا معاملہ آپس میں میل جول سے کام ہوتا رہا، اللہ نے بنی اسرائیل کو کامیابیاں عطا فرمائی ہے، دونوں کا اتحاد رہا، کامیابیاں ملتی رہیں۔ اور جب لوگوں نے کہا نہیں ہم بادشاہ کی طرف چلیں گے تو نقصان ہوا، اور نبی کو پکڑا تو نبی کو پکڑنے کے بعد خدا کا بیٹا بنا دیا، بولو معاذ اللہ، تو بھی نقصان ہو گیا۔ سمجھ میں آئے گی نہیں؟ تو نبی والدہ کی دعا اور والد کی دعا کا یہ معاملہ ہے۔ آج لوگ بیمار رہتے ہیں، ادھر ادھر بابا جی دعا کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے۔ ارے بابا اتنا پہنچا ہوتا تو آپ کے پاس تعویذ لے کر کے کوئی کرتا ہو، بھائی ٹینشن نہ لینا ہے۔ علماء کو نہیں بول رہا ہوں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی تلاوتوں کو قبول فرما لے۔ ارے ان کی شان تو یہ ہے کہ ہم لوگ سب طالب علم ہیں، میرا نبی نے فرمایا قبرستان سے خالی گزر جائے ہم لوگ، اللہ طالب علم کے زمرے میں قبول فرمائے، گزر جائے تو اللہ تعالیٰ 40 سال کا عذاب اٹھا لیتا ہے یار۔ اب بابا جی گزرے تو یہ تو تماشا کر کے چلا جا رہا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ انگوٹھیاں پہن کر کے بال پڑا کے سوچ رہا ہے۔ مجھ سے ایک بار مسئلہ پوچھا گیا، بولے حضرات مرد کے لیے کتنی انگوٹھی جائز ہے؟ تو میں نے کہا جو مرد ہے اس کے لیے ایک انگوٹھی چاندی کی، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم، وہ بھی ایک نگ والی، یہ مرد کے لیے مسئلہ ہے۔ اور جو مرد نہ ہو تو چاہے جتنی انگوٹھی پہن لے، نہیں سمجھے؟ مرد کے لیے تو یہ مسئلہ ہے، اور جو مرد نہ ہو تو چاہے جتنی انگوٹھی پہن لے۔ تو اب یہ بابا کیا آپ سمجھ سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ تو آتے ام سلیم نے فرمایا بیٹا ہاتھ حضور کے پھروا لینا سر پہ۔ حضرت انس بن مالک جب بھی جاتے امامہ ہٹاتے، حضور سر پہ ہاتھ پھیر دیتے، ہاتھ پھیر دیتے۔ بال بڑے بڑے ہو گئے، بہت بڑے بڑے بال ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اے انس بال کیوں نہیں کٹواتے ہو؟ کہا ان بالوں کو میں کیسے کٹوا لوں؟ یہ بال بڑھتے رہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے، تو میں ان بالوں کو کٹوا نہیں سکتا، اس لیے یہ بال ہے میرے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بندہ نواز کی بارگاہ ہم لے چل رہے تھے نا، ہم نے ڈائریکٹ صحابی تک پہنچا دیا۔ اب ایک اور صحابی کا لے کے آ رہا ہوں، یہ صحابی ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ شافعی مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے اپنے آپ کے ہاں زیادہ تر ابو محذورہ کی اذان چلتی ہے، بولے نا سبحان اللہ یار۔ حضرت ابو محذورہ کی اذان میں ترجیح ہے، آپ کے ہاں بھی ترجیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ابو محذورہ یہ مکہ کے مؤذن ہیں، مدینہ شریف کے مؤذن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور سحری کے مؤذن حضرت بلال۔ عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بڑی پیاری تھی، بڑی شاندار آواز تھی۔ تو یہ اذان ایمان نہیں لائے لیکن اذان کی نقل کرتے تھے، اذان کی نقل کرتے تھے۔ ایک بار حضور سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو محذورہ واپس آ کر کے تم کو دیکھا جائے گا۔ آقا تشریف لے گئے، واپس آئے، ابو محذورہ سامنے پڑے، حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ حضور نے پہلے نشاندہی فرما دی تھی ابو محذورہ واپس آ کر کے دیکھا جائے گا، تو یہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لائے تو وہ مؤذن مقرر ہوئے، ان کے سر پہ بال ہی نہیں تھے، ایک بھی بال ہی نہیں تھے ان کے سر پہ۔ آقا کی بارگاہ میں سر کو پیش کیا، کہا سرکار کرم فرمائے، اور مصطفیٰ کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے کہ اگر کٹورے میں رکھ دیں تو چشمے بہا دیتے ہیں، سینے پہ رکھ دے تو حافظہ عطا فرما دیتے ہیں، ہاتھ کو اٹھا دے تو آسمان سے بارش عطا فرما دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دستے شفقت کو ان کے سر پہ پھیر دیا، پھیرا، بال نکلنا شروع ہو گئے۔ جب بال نکلنے لگے تو بڑے ہونے لگے، بہت بڑے بڑے ہو گئے۔ لپیٹ کے رکھتے تھے ابو محذورہ، لپیٹ کے رکھتے تھے، اس الغابہ میں دیکھنا لپیٹ کے رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا ابو محذورہ کٹوا لو، کہا ان بالوں کو میں کیسے کٹواؤں کہ جو نکلتے نہ تھے، لیکن جب میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیا تو حضور کے ہاتھوں کا بوسہ دینے کے لیے نکلنا شروع ہو گئے، ہے نا؟ تو وہاں بڑے بڑے بال ہیں، تو بڑے بال رکھنے سے بولے بندہ نواز، شریعت میں کیا ہے؟ شانے تک، بس اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے بال۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ چونکہ یہاں پہ کچھ اہم باتیں سمجھانا ہے، اسی لیے بات تمہید بنا رہا ہوں۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ صابر پاک تو 12 سال کھڑے رہے، کب پڑھے نماز؟ غیر مقلد بھی اعتراض کرتا ہے، بابا بھی بول رہا ہے نماز کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہم لوگ وہی والے ہیں۔ ایسے ہی کہا اعلیٰ علی رحمت الرحمان نے مزار چومنے سے منع کیا ہے نا،
منع کیا ہے تو پھر خود کہہ رہے ہیں بے خودی میں سجدہ ادھر یا طواف، جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا؟ مفتی اعظم نے مزار چومنے سے منع فرمایا، پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی نعت خواں صاحب کون تھے مجھے نہیں معلوم، پڑھ رہے تھے سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی سجدہ نہ سمجھ نزدیک سر دیتا ہوں نذرانہ، ہے نا؟ تھا نا؟ تو کہا جب چومنے سے منع کر دیا، سجدہ کرنا حرام ہو گیا، تو یہ نذرانہ کیسے حلال ہو گیا؟ یہ تو ٹکراؤ والی بات ہو گئی۔ کہا احمد رضا اور احمد رضا کے شہزادے کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، جس کی حدیثوں پہ گہری نظر ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ تو کہا اب یہیں پر سمجھنے کے موڈ میں آ گئے ہیں، تو کہا اب دیکھو ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت، ایک ہے حقیقت، ایک ہے معرفت، اس پہ بعد میں بات کر رہا ہوں، بڑے آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن دیکھو شریعت میں کہا بڑے بال حضرت ابو محذورہ نے رکھا، بڑے بال حضرت انس بن مالک نے رکھا، بندہ نواز نے رکھا، سنت تو کاندھے تک ہے نا خالی، یہ بڑے بال کیسے ہو گئے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ کہا اس کے علاوہ وارث پاک احرام کے کپڑے میں نماز پڑھنا ہے، آپ جس کو دیکھو پہن کے گھوم رہا ہے، احرام کا کپڑا وہاں چلتا کیا چلتا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کہا حضرت سمجھ میں نہیں آتی بات، تو کہا ٹینشن مت لو، ابن ماجہ پڑھ لو۔ ابن ماجہ میں دو روایتیں، ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی، دوسری روایت عائشہ صدیقہ سے ہے، اور علماء موجود ہیں، اگر یہ کتاب الحجر پڑھتے ہیں ہدایہ یا قدوری وغیرہ تو اس نے بتایا گیا کہ 3 لوگوں پہ شریعت کا حکم نہیں لگتا، 3 لوگوں پہ شریعت کا حکم نہیں لگتا۔ نمبر 1 رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے شریعت کا قلم اٹھا لیا گیا۔ عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا یہاں تک کہ جاگ جائے، آدمی سو رہا ہے، سوتے سوتے مان لیجئے لنگی اٹھ گئی، اس کا ناف کھل گیا، اب آپ فتویٰ مت لگا دینا کہ حرام کر رہا ہے، کیوں؟ شریعت کا حکم اٹھ گیا ہے، شریعت کا حکم اس کے اوپر نہیں لگ رہا ہے۔ نمبر 2 وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، جب تک نابالغ ہے تب تک شریعت کا حکم نہیں لگتا ہے، یہ تو ہمارے محلے کلام نہیں ہے۔ تیسرا وعن المجنون حتی یفیق، مجنون یہاں تک کہ ہوش میں آ جائے، تو جو دنیا کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے اس کو مجنون کہا جاتا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں فنا ہوتا ہے اس دیوانے کو مجنون نہیں مجذوب کہا جاتا ہے۔ مجذوب پہ شریعت کا حکم نہیں لگتا۔ اے انس بال بڑے کیسے کر لیا آپ نے؟ تو وہ کہیں گے میں مجنون نہیں ہوں، میں مجذوب ہوں، اور مجذوب کے اوپر شریعت کا حکم نہیں لگا کرتا ہے۔ اے بندہ نواز علی رحمت رضوان، آپ نے بڑے بال کیسے رکھ لیے؟ کہا تمہارا معاملہ الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہم مجذوب ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں فنا ہے، ہمارے لیے حکم کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بنتا ہے نا؟ تو اب انگوٹی لے کر کے آئے تو کیا بولنا؟ اسی لیے فتاوی مصطفیہ کے اندر حضور مفتی اعظم ہند جن کے قدموں کی برکت کی آج یہاں بہاریں نظر آ رہی ہیں، سمجھ رہے نا؟ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان نے فرمایا مجذوب کی سنگت سے، اس کی دوستی سے، اس کے سنگت سے، اس کے ساتھ میں رہنے سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو وہ کرتا ہے اس کے لیے جائز ہوتا ہے، ہم کرتے ناجائز ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر سمجھ میں یہ فرق آ گیا ہو تو زور سے سبحان اللہ بول دینا یار، یہ چیک کرنے کے لیے بلوا رہا ہوں بس۔ سمجھ میں آ گئی ہے پوری بات؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں فنا رہے، یہی وجہ کہ ایک بار آپ کے شہزادے سیدنا عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک کی مجلس میں آئے اور کہا ابا حضور آج بیان میں کروں گا، آج بیان میں کروں گا۔ حضور غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے شہزادے بیان کریے۔ یہ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک کے بیٹے ہیں، اور صابر پاک ان کے دادا جان ہیں، سبحان اللہ۔ صابر پاک کہا کیسے؟ کہا غوث پاک کے بیٹے عبد الوہاب، عبد الوہاب کے بیٹے عبد السلام، عبد السلام کے بیٹے سید علاء الدین علی احمد صابر پاک ہیں، تو غوث پاک کے پڑ پوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے، عالم نے کہا ہے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹے درس دیجئے۔ سیدنا عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ درس دینے لگے، بیان کرنے لگے، مجمع بھرا ہوا ہے، سب خاموشی سے سن رہے ہیں، بیٹھ گئے، ایک سے ایک علمی نکات بیان کیا، کیوں نہ ہو کیونکہ حضور غوث پاک سے ہی پڑھا ہے، بعد میں دوسرے لوگوں سے ہی پڑھائی کی ہے۔ بیٹھ گیا، حضور غوث پاک نے خالی اتنا کہا
ایمان مضبوط کرو، تقوی اختیار کرو۔ مجمع دہاڑے مار مار کر کے رونے لگا مجمع۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے شہزادے نے عرض کیا، ابا حضور میں نے ایک سے ایک نکتے بیان کیے لیکن کسی میں کچھ فرق نہیں پڑا، آپ نے بیان کیا مجمع رونے لگا، وجہ کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹے میں نے دین کے درد کو اپنا درد سمجھا ہے تو یہ قوم میرے درد کو سمجھ رہی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ اس کے رسول کی محبت میں فنا رہے ہیں کہ ان کے درد کو قوم بھی سمجھتی رہی ہے۔ ہاتھ دیکھو ذکر ہو رہا ہے غوث پاک کا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈال دوں تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہی کہ آقا کا قدم دونوں شانوں پہ ہے کہ نہیں؟ عالم ارواح میں براق پہ سوار ہونا ہے، مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا اور وہ پیدا ہوئے تو وہ قدموں کے نشانات باقی رہے ہیں، نشانات باقی رہے۔ ایک تو وہ وجہ ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ سمجھنے سے پہلے ایک روایت دیکھ لیں۔ یہ روایت حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تمیز الصحابہ کے اندر ہے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کو لے کر کے گئیں اپنے علاقے میں، جب اپنے علاقے میں لے کر کے گئیں تو اس علاقے میں کوئی حکیم ڈاکٹر وغیرہ نہیں تھا، تو لوگ بیمار ہوتے تو انتظار کرتے کہ کوئی کاش آ جائے جس کے ذریعے سے ہمارا علاج ہو جائے۔ تو حضرت علیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کر کے گئیں تو لوگوں کا علاج ایسے ہوا کہ وہاں پریشانی تھی، اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، تو لوگ حضور کی عظمت کو پہچان لیے، اس لیے جب بھی کوئی بچہ یا کوئی شخص بیمار ہوتا تو حضرت علیمہ سعدیہ کے پاس پیالے میں پانی بھر کر کے لے کر کے آ جاتے، اور جیسے ہی آتے حضرت علیمہ سعدیہ اس پیالے میں مصطفیٰ کے قدم کو ڈال کے نکال لیتی، بیمار کو غسالہ پلایا جاتا، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ گردی لگ گئی، مجمع ہو گیا۔ اب بار بار حضور کے قدم کو ڈالنا نکالنا بے ادبی، اس لیے علیمہ سعدیہ نے ایک حوض اور گڑھا کھدوا دیا، پانی بھروا دیا، حضور کے قدموں کو ڈال کے نکال دیا۔ اب اگر کوئی بیمار آتا تو کہا جاتا جاؤ اس سے پانی لے کر کے پی لو، بیمار کو اللہ شفا عطا فرماتا، اور شفا عطا فرماتا۔ امام احمد رضا کی نظر جب اس روایت میں پڑھی تو یوں لکھا، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے دھون میں یہ مقام اللہ نے دیا، یہ شان اس کو دیا کہ بیمار کو پلاؤ تو شفا عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ میرا غوث تو وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے اپنا لعاب چٹایا ہے، اپنا لعاب دہن عطا فرمایا ہے۔ لعاب دہن کی برکتیں کیا ہے؟ حضرت علی سے پوچھو، سبحان اللہ۔ کہا حضرت علی سے کیسے پوچھے گا؟ پوچھو نا، معلوم پڑے گا۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ بخاری کی حدیث پاک۔ صحابہ نے کہا ان کو آشوب چشم ہوا ہے، ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے، آقا علیہ السلام نے لعاب نکالا، حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، ارے درد کو کر دو دوا تم پہ کر دو۔ آقا نے لعاب دہن لگایا، آرام مل گیا حضرت علی کو۔ دنیا نے دیکھا خالی آنکھوں میں آرام، میں کہتا ہوں پیارے خالی آنکھوں میں آرام نہیں۔ حضرت علی کی آنکھ میں مصطفیٰ نے جیسے ہی لعاب لگایا تو ایسا لعاب لگایا کہ اللہ نے وہ پاور دیا کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر کے حضرت علی نے پھینک دیا تھا۔ تو یہ کہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت ہے؟ ارے زور سے یار، لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے کہ خیبر کے دروازے کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ کہا لعاب کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ابو جہل کو جہنم پہنچانے والے ایک شہزادے صحابی ان کے بارے میں آؤ۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ افرا کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوذ ہے۔ معوذ کے بارے میں وہ شہید ہو گئے، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے کفار نے گھیر لیا تھا۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالی جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، ابو جہل کے بیٹے ہیں، بعد میں صحابی رسول ہوئے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زور سے وار کیا دائنے ہاتھ پہ، ہاتھ کٹ گیا اور ایک کھال پہ لٹک رہا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دبایا اور توڑ کر کے بغل میں دبا کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔
آقا علیہ السلام نے بلایا پاس میں، صاف کیا، لعاب نکالا، ہاتھ میں لگایا، بازو میں لگایا، چپکا دیا آقا علیہ السلام نے۔ تو لعاب مصطفیٰ کی برکت سے ٹوٹا ہوا کام بن جا رہا ہے یار، ٹوٹی ہوئی شے جو جا رہی ہے، ٹوٹا ہوا ہاتھ الگ جو ہے وہ مل جا رہا ہے، پاورفل ہو جا رہا ہے۔ تو کہا لعاب کا یہ پاور ہے کہ ٹوٹا ہوا اللہ اس کو ملا دے رہا ہے۔ تو مصطفیٰ نے حضور غوث پاک کو اپنا لعاب دہن دے کر یہ بتا دیا، شہزادے یہ لعاب کے قطرے نہیں ہے، ان لعابوں کے ذریعے سے ہم نے تم کو پاور عطا فرما دیا۔ اسی لیے حضور غوث پاک اسی پاور کا اظہار کرتے ہیں، اگر میں ڈال دوں اپنا راز کہ ان قطروں سے مجھے کیا ملا ہے تو وہ مردہ جو قبر میں پڑا ہے وہ بھی زندہ ہو کر کے بولنے لگے گا۔ سمجھے نا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اچھا ایک بات بتائیں آپ، حضور غوث پاک نے کتنے نکاح کیے؟ ہاں کتنے نکاح کیے غوث پاک نے؟ کتنے نکاح کیے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں عالموں حافظوں کی جماعت پیدا فرما دے، بلکہ گھر کی عورتوں کو عالمہ بنا دے، داسپور میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جی ہے نا، داس گاؤں، معافی چاہتا ہوں پورا آ گیا وہ، ہے نا داس گاؤں، ماشاءاللہ وہاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، کتنے نکاح فرمائے؟ اب تو بول دو یار، 4۔ غوث پاک نے 4 نکاح کیے، اور ہم لوگوں کا 4 سے بڑا اچھا واسطہ ہے۔ کہا کیسے 4 سے واسطہ؟ کہا ہم رافضیوں میں پنچ کرتے ہیں 4 کے ذریعے سے۔ کہا کس کے ذریعے سے؟ کہا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ذریعے سے رافضیوں پہ پنچ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ روٹی کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں۔ کیوں؟ رافضیوں کو مارنے کے لیے۔ کہا اور کس کو؟ کہا غیر مقلدوں کو مارنے کے لیے، کیونکہ ہم چاروں امام کو برحق مانتے ہیں، امام اعظم کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، ہم چاروں کو حق مانتے ہیں۔ اب کہا پہلے 4 جو صحابہ ہیں، خلفاء ہیں، اس میں ہمارے یہاں ایک نعرہ لگتا ہے، دما دم مست قلندر۔ جواب دیجئے آپ لوگ، ہاں کیا ہے؟ بولیے بولیے بولیے۔ جو ہے دیکھو، جب تک سامنے نہیں آئے گا تب تک نئی بات دماغ میں جائے گی نہیں، نکلنا چاہیے تب نیا آنا چاہیے۔ کیا ہے؟ دما دم مست قلندر۔ لے بابا یہ سنیت کے خلاف ہے، تبدیلیت ہے، ایسے بولنے کا، دما دم مست قلندر علی کا 4تھا نمبر۔ کہا حضرات آپ کہاں سے لائے؟ ہم نے کہا میں ادھر ادھر سے نہیں لاتا، احمد رضا کا وایا لگا کے ڈائریکٹ مدینے سے لاتا۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو آقا علیہ السلام نے خلافت کا اعلان کیا، محشر میں بھی اس خلافت کا خیال رکھا جائے گا، یہ مسجد نبوی ہے۔ اور حضور غوث پاک نے رافضیوں کا بہت رد کیا ہے، بہت زبردست رد کیا ہے حضور غوث پاک نے۔ یہ رافضی غوث پاک سے، رافضی سمجھ رہے نا، کھٹمل شیعہ، یہ حضور غوث پاک سے بہت نفرت کرتے تھے۔ اسی لیے ایک بار حضور غوث پاک کو آزمانے کے لیے 2 ٹوکرے لے کر کے آئے، ایک ٹوکرے میں لنگڑا لولا آدمی کو ڈال، بچے کو ڈال دیا، دوسرے ٹوکرے میں صحیح آدمی کو ڈال دیا، آزمانے کے لیے کہ جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ پوچھا بتائیے کون ٹوکرے میں کون کیا ہے؟ اور پاگلوں کو یہ نہیں معلوم، میرا غوث تو خود فرما رہا ہے۔ میں نے اللہ کے ملک میں غور کیا تو اپنی رائی، اپنے ہاتھ پر موجود رائی کے دانے کی طرح اللہ کے ملک کو دیکھا ہے، ایک دم رائی کا دانہ، رائی کا دانہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹی دور سے دیکھو تو چھوٹی ہوتی، چھوٹی نظر آتی ہے جتنی بلندی پر ہوا، ہے نا۔ اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے نیچے دیکھو چھوٹی چیز ہے نا، کوئی آدمی چھت پہ چڑھ کے دیکھے چھوٹی چیز اور چھوٹی ہو جائے گی۔ اور اگر اوپر گیا فلائی، اب ممبئی والے اب یہاں پہ گئے نیچے اور چھوٹی، کا مقام بلند ہے تو چیز چھوٹی نظر آ رہی، تو کہا غوث پاک کا واہ واہ، کلیئر ہو گئی بات، میرے غوث نے جو کہا میں اللہ کے ملک کو رائے کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے غوث کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور بلندی سے کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو چھوٹی نظر آتی ہے، چھوٹی نظر آتی ہے۔ غوث پاک کا مقام بڑا بلند ہے، بڑا بلند ہے غوث پاک کا۔ تو آزمانے کے لیے تو آ گئے رافضی، رکھ دیا، سوچا بتا اس میں کون ہے؟ تو جس میں لنگڑا لولا تھا، غوث پاک نے کرم فرمایا کہ اس میں اچھا ہے، زور سے یار، اچھا ہے، اور جس میں اچھا تو فرمایا لنگڑا لولا ہے۔
رافضی خوش ہرا دیے اور ان کو پاگلوں کو یہ نہیں معلوم نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم یہ وہ میرا غوث چور آتا ہے تو ابدال بن کے نکال دیتا ہے. یہ میرا غوث وہ غوث ہے. تو ہنسنے لگے. کہا نہیں اس میں تو لنگڑا ہے. اس میں اچھا ہے آپ نے الٹا بتا دیا. میرے غوث نے نگاہ جلال ڈالی فرمایا نکال کے دیکھو. جب دیکھا گیا تو جو صحیح تھا وہ لنگڑا ہو گیا تھا اور جو لنگڑا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے تندرستی عطا فرما دی تھی. تو رافضیوں نے جو آئے تھے امتحان لینے کے لیے ان تمام رافضیوں نے توبہ کر کے غوث پاک کی قادریت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا تھا. اور جو غوث پاک کی قادریت کا پٹا گلے میں ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی غلبہ عطا فرماتا ہے. کہا کیسے عطا فرماتا ہے؟ کہا مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے والے جانتے ہیں نا. کہا کون تھے؟ کہا صلاح الدین ایوبی. کہا یہ صلاح الدین ایوبی اور ان کے لشکر میں کون زیادہ تر تھے؟ کہا 90% حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش اور ان کی پرداخت کا نتیجہ تھے. حضور غوث پاک کے شاگرد تھے یا مرید تھے حضور غوث پاک کے. اور خود ابھی جیلانی باپو مسرور والے حضرت جانتے ہیں نا آپ لوگ. مسرور والے حضرت ان کے پوتے ہیں بھی جیلانی میاں. ان کے پاس ایک ہے گپتی میں ہے وہ دیکھے نہیں حضرت آپ جی بغداد سے ہی لے کے حضرت وہ. تو میں نے پوچھا حضرت یہ ہے کیا؟ فرمایا یہ وہ تلوار ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے شہزادے جن کا نام سیدنا سرکار عبدالعزیز ہے وہ تلوار دی تھی اور کہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے جب جائے گا تو تم کو یہ تلوار لے کر کے اس جنگ میں شامل ہونا ہے. بہت سلو بولتے ہو یار. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ. تو غوث پاک نے رافضیوں کا بھی رد کیا ہے ابھی خارجیوں کا بھی رد کریں گے. کیسے بھی بتا رہا ہوں میں. تو کہا رافضیوں کا رد کیا تو رافضیوں نے کہا دمادم مست قلندر. جواب دیجئے دمادم مست قلندر. زور سے بولیے. علی کا چوتھا نمبر کا حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. کہا یہ کہاں سے لے کر کے آیا؟ کہا حدیث سنو. حدیث مسجد نبوی ہے ابھی اس کا فاؤنڈیشن نہیں رکھا گیا سنگ بنیاد نہیں رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد خریدوائی تو ابو بکر صدیق سے مال ادا کروایا. جب فاؤنڈیشن رکھنے کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پتھر اپنے ہاتھ سے رکھا. فرمایا میرا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق آئے. آقا نے فرمایا میرے پتھر کے بازو میں تم اپنا پتھر رکھو. کہا عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر آئے. آقا نے فرمایا عمر ابو بکر کے پتھر کے بازو میں تم اپنا پتھر رکھو. کہا عثمان کہاں ہے؟ حضرت عثمان غنی آئے. آقا نے فرمایا عثمان ابو عمر کے پتھر کے بازو میں تم اپنا پتھر رکھو. کہا علی کون ہے؟ کہاں ہے؟ حضرت علی آئے. آقا نے فرمایا علی عثمان کے پتھر کے بازو میں تم اپنا پتھر رکھو. لوگوں نے سمجھا خالی پتھر رکھوایا لیکن مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہؤلاء خلفائی من بعدی. آقا نے ارشاد فرمایا خالی یہ مت دیکھو میں نے پتھر رکھوایا ہے بلکہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے ان کا انداز بھی اسی طریقے سے ہوگا. ہاں تو اب بتائیے پہلا کون ہے؟ عوام بولے کون ہے؟ ارے ابو بکر کا مطلب ہی سمجھ لو تو جواب ہو جائے گا. آپ لوگ تو بہت جاتے ہیں نا سعودی. ہم لوگ تو عرب شریف جانے کی تمنا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے عرب وہی ہے نا نام بدل دیا لوگوں نے. وہاں جانا کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں بند ہو رہی ہو کوئی سامان کی ضرورت ہے تو کیا بولتا ہے تعال بکرا. یہ بولتا ہے نا تعال بکرا سویرے آنا. یہ بکر بکر کیا ہے یہ؟ کہا یہ دیکھو یہ رات ختم ہوئی یہ جا رہا اندھیرا یہ سورج نکلنے لگا یہ سورج نکل رہا ہے. تو جیسے سورج نکلا پہلا حصہ آیا اسی پہلے حصے کو بکر یا بکر کہا جاتا ہے. پہلے حصے کو بکر کہا جاتا ہے. کہا مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کر دیا اور جیسے یہ اعلان نبوت کیا اسلام کا سورج نکلا تو جو سب سے پہلے اس کی روشنی میں آیا اسی کو ابو بکر کہا جاتا ہے. سمجھ رہے نا ابو بکر کا معنی ہوتا ہے اول والا. اول والا سمجھ رہے نا اول ہی نہیں اول والے ہیں. سبحان اللہ ہے. تو ابو بکر پہلے عمر پھر عثمان پھر علی پھر عثمان پھر علی. کہا یہ تو آقا علیہ السلام نے مسجد نبی کے فاؤنڈیشن کے موقع پر کیا. دوسرا موقع کب آیا معلوم ہے؟ مسجد نبی بنا لی مسجد قباء بنانے کے لیے گئے وہاں پر آقا علیہ السلام نے صحن سازی کی. وہاں پر بھی اسی انداز میں پتھر رکھوایا
اسی انداز میں پتہ رکھوایا اور پھر اعلان فرمایا اسی انداز میں میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ یہ تو دنیا میں مصطفیٰ نے کئی بار کیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی ترتیب کا خیال فرمائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر حکم دے گا، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ابو بکر کہاں ہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ یہاں پر اگر امام صاحب کسی ایک آدمی کو بلا لے تو وہ کالا ٹائٹ کر کے آئے گا، حضرت نے مجھے بلایا ہے، صحیح ہے نا؟ پیر صاحب بلا لے کالا ٹائٹ کر کے آئے گا، حضرت نے مجھے بلایا 4 آدمی کے سامنے۔ وہاں 4 آدمی نہیں ہوں گے، ساری مخلوق ہوگی، بولو ساری مخلوق کے سامنے۔ ایک روایت میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش ہے، عرش کے سامنے 2 ممبر لگوائے گا اور دونوں ممبر کے بیچ میں کرسی رکھوائے گا۔ ممبر ہوں گے نور کے، کرسی ہوگی نور کی۔ ممبر پہ ایک پہ حضرت ابراہیم، دوسرے پہ مصطفیٰ، بیچ میں صدیق اکبر بیٹھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے نعرہ لگوائے گا، بول لو واہ صدیق کیا شان ہے تمہاری، ایک طرف بیٹھا اللہ کا خلیل ہے، دوسری طرف بیٹھا اللہ کا حبیب ہے، بیچ میں بیٹھا ہوا صدیق اکبر ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور خود میرے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص ہے کہ جنت کے 8 دروازے تمنا کرتے ہیں کاش وہ میرے اندر سے داخل ہو جائے۔ اچھا دروازہ ہے نا، جاؤ کان لگا کے سنو کیا بول رہا ہے۔ وہ تو مناتا ہوگا اچھا یہ نہ آئے، نمازی بے نمازی کہیں گا، صحیح ہے نا، بے نمازی بھاگ یہاں سے۔ لیکن واہ یار جنت کا دروازہ کیا بولتا ہے، میرا نبی مدینے میں بیٹھ کر کے سن رہا ہے۔ اچھا بول نہیں، بولنا تو اور بات ہوتی ہے، دل میں تمنا کیا ہے؟ تمنا تو بولی بھی نہیں جاتی نا، دل میں رکھی جاتی ہے۔ تو جنتی دروازوں کی تمنا کیا ہے؟ میرا نبی فرماتا ہے میری امت میں ایک ایسا شخص ہے کہ جنت کے دروازے تمنا کرتے ہیں، اے کاش ہمارے اندر سے وہ جنت میں چلا جائے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے کہا سرکار کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی ایسا ہے؟ آقا نے فرمایا ہے ابو بکر وہ تمہاری ذات ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ تو پہلا اعلان ہوگا ابو بکر کہاں ہیں؟ جیسے ہی اعلان ہوگا ابو بکر آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابو بکر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، آج تم جسے پرمیشن دو گے جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا، جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس کو تم پرمیشن دو گے۔ ابو بکر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، دوسرا اعلان پھر ہو رہا ہے عمر کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عمر میزان عمل پہ کھڑے ہو جاؤ، اعمال تولے جا رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، آج تم جس کے بارے میں چاہو اس کے نیکیوں کا پلہ بڑھا سکتے ہو۔ تو عمر کو وہاں کھڑا کیا جائے گا، پھر اعلان ہوگا عثمان کہاں ہیں؟ حضرت عثمان غنی آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت و کرامت اور شرافت کا لباس عطا فرمائے گا۔ چوتھا اعلان ہوگا علی کہاں ہیں؟ حضرت علی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ڈنڈا عطا فرمائے گا، بولو نا ڈنڈا 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 ڈنڈا۔ اور میرا نبی جب چھڑی کو جب تک ہاتھ میں لیتا ہے چھڑی رہتی ہے، اور کاشا کو دیکھتا ہے تو تلوار ہو جاتی ہے، سمجھے نا؟ ہاتھ موسیٰ ڈالے اژدہا بن جائے، اژدہا کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن واہ کاشا تلوار ٹوٹ گئی، کہا مصطفیٰ تلوار نہیں ہے، آقا نے شاخ توڑی دے دی، جب تک ہاتھ میں ہے لکڑی ہے، ہاتھ سے نکل گئی تلوار بن گئی، سمجھ رہے نا؟ ہاتھ سے نکل گئی تلوار بن گئی، پوری زندگی اوکاشا استعمال کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی کو ایک چھڑی عطا فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا علی یہ چھڑی لو، حوض کوثر پہ کھڑے ہو جاؤ، تم چاروں سے جو محبت کرنے والا آئے اس کو بلا بلا کر کے حوض کوثر کا جام پلانا، اور جو تم میں سے کسی ایک سے نفرت کرے اسی چھڑی سے مار کر کے بھگا دینا۔ یہ چاروں کی شان ہے، یہ چاروں کا مقام ہے، بولو نا سبحان اللہ یار۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سب کا رد فرمایا۔ یہ رد بھی کیوں کیا ہے؟ اچھا ایک چیز اور، رد کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، چلا تو کوئی بھی لیتا ہے، اصل ہے دلائل دینا، اصل دلائل دینا۔ ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، جواب دے دیں گے؟ کروں سوال؟ ارے کروں کہ نہ کروں بھائی؟ کروں نا؟ ہاں، سوال کرنے میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دماغ کھلتا ہے، آدمی جواب ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اہل بیت کون ہے؟
ہمارے یہاں تو خالی پنجتن کا نام لے جاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کبھی پڑھا ہی نہیں ہم نے۔ تو میں نے بتایا رافضیوں کا رد کرنا غوث پاک کی سنت ہے، تو کہا غوث پاک نے رافضیوں کا رد یوں بھی کیا کہ اہل بیت کون ہے؟ تو سورہ احزاب کی آیت بنیت الطالبین اٹھا کے دیکھو، سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ازواج مطہرات ہماری ساری ماں کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہا ہے۔ حضور کی ساری بیویاں اہل بیت ہیں، ماں عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ بہت گستاخیاں کرتا ہے مردود وہ۔ اب یہ پہ ایک روک کر کے بات بتاؤں، حضرت امیر معاویہ کو لے کر کے بڑا ہنگامہ چل رہا ہے، ابھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ یوٹیوب، سوشل میڈیا، جس پہ دیکھو اب تو پیسہ لو، جیسا پیسہ جیسی موٹی رقم ویسا موٹا بیان۔ اب تو حدیث کو کون بتاتا، قرآن کو کون بتاتا؟ نذرانہ بڑھانا چاہیے، کون بولے گا کہ مخالفت ہو جائے گی میری؟ لیکن وہی بولے گا جو عمر کی سنت پہ عمل کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا عمر حق بولتا ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے عمر کا کوئی دوست نہ رہا، میرے عمر کا کوئی دوست نہیں رہا، کیونکہ عمر حق بولتا ہے۔ اور عمر کے حق بولنے کی شان آخرت میں کیا ہے معلوم؟ حضور نے فرمایا روز محشر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس سے مصافحہ کرے گا وہ میرا عمر ہے، سب سے پہلے جس سے معانقہ کرے گا وہ میرا عمر ہے۔ یہ تو محشر میں اللہ مقام دے ہی رہا ہے، دنیا میں شان دیکھو، کوئی عمر کے قریب نہیں آتا، کیوں؟ حق بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء کے اندر، ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رومی بہت پریشان تھے، رومی لوگ بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ تو ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کیوں نہ حضرت عمر کا کام تمام کر دے، معاذ اللہ۔ لیکن ان پاگلوں کو کیا معلوم، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ دو آدمیوں کو تیار کیا، دونوں آئے مدینہ، جس درخت کے نیچے حضرت عمر لیٹا کرتے تھے درخت کے اوپر چڑھ گئے چھپ کر کے۔ دوپہر کا وقت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں چٹائی دبائے، ایک اینٹ لیے ہوئے چلے آئے، آنے کے بعد اینٹ رکھی، چٹائی کو بچھایا اور اینٹ کو تکیہ بنا کر لیٹ گئے، سو گئے۔ جب سو گئے تو رومیوں نے کہا کہ موقع بڑا پیارا ہے، قتل کر دینا ہے۔ لیکن اس پاگل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ دیکھو رابعہ بصریہ ہیں، فجر کے وقت دروازہ کھول کے نماز پڑھ رہی ہیں، چور گھس گیا، سامان سمیٹ لیا، بھاگنے لگا، دروازہ بند۔ تفسیر کبیر کے مقدمے میں دروازہ بند، دروازہ سامان رکھا، دیکھا دروازہ کھل گیا۔ 3 مرتبہ بھاگنے کی کوشش کیا، دروازہ بند ملا، سامان رکھا، دروازہ کھل گیا۔ آخری بار آواز آتی ہے، اے بندے سن لے، جو بندہ میری عبادت کرتا ہے میں اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ اس طریقے سے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ جب رابعہ بصریہ ان کی یہ شان ہے تو میرا عمر سبحان اللہ، ان کا مقام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، سو گئے۔ جب سوئے تو وہ دونوں نیچے دھیرے دھیرے اترنے لگے۔ اتنے میں کیا دیکھتے، ایک شیر آیا، آنے کے بعد حضرت عمر کے پاؤں کو چاٹنے لگا، پاؤں کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، چاٹنے لگا شیر پاؤں کو۔ دیکھو جو بندہ اللہ والا ہوتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، جب اللہ والا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ میرا غوث اللہ والا ہے، اس لیے دریا بھی میرے غوث کے تابع ہے، ہوا بھی میرے غوث کے تابع ہے، پرندہ بھی غوث کے تابع ہے، ارے مردہ بھی میرے غوث کے تابع ہے۔ تو جو بندہ اللہ والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ تو آ کر کے شیر چاٹنے لگا۔ دونوں کافی دیر تک دیکھتے رہے، شیر چلا گیا، حضرت عمر جاگ گئے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے، وہ دونوں تیزی سے نیچے اترے، ہاتھ کو پکڑا، کہا کلمہ پڑھا لیجیے۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے کلمہ پڑھائیے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھایا، فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہم لوگ اس نیت سے آئے تھے، جھاڑ پہ چڑھے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا آپ سچے ہیں۔ کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہا اس لیے کہ قتل کے نیچے سے ارادے سے جب اترنے لگے تو ایک شیر کو دیکھا جو آپ کے قدموں کا بوسہ لے رہا تھا۔ بس اسی بات نے ہمارے دل پہ اثر کی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ زور سے بولو نا یار، آخرت میں مصافحہ تو ملے گا، معانقہ تو ملے گا، دنیا میں ارے دریائے نیل ابھی دیکھو
जेटी से आए, है ना। ये पानी किसकी आवाज़ को सुनता? कहा कान ही नहीं क्या सुनता, कान ही नहीं क्या सुनता, ज़बान ही नहीं क्या पढ़ता। लेकिन वाह उमर, दरियाए नील को आते उमर खत भेज रहे हैं। दरियाए नील कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है? कहाँ गया था पढ़ने के लिए? जो उसको अरबी आने लगी, हते उमर की बोली आने लगी, कहाँ से दरियाए नील समझने लगा? हते उमर ने खत भेजा, ए दरियाए नील, अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से तुझे पैगाम है, अगर तू अपनी तरफ से बहता है तो कम हो जा, और अगर अल्लाह की तरफ से बहता है तो बढ़ती चली जा। खत डाला गया, अमर इब्न आस डाला, अल्लाह ने पानी को बढ़ा दिया। समझे ना। तो बंदा जब अल्लाह वाला होता है, अल्लाह की सारी मखलूक उसकी हो जाती है, सारी मखलूक उसकी हो जाती है। समझ में आया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आका अलैहिस्सलाम की सारी अज़वाज मुतहरात, सारी अज़वाज मुतहरात ये अहले बैत में है। अब एक मामला हज़रत अमीर मुआविया को लेकर बड़ा हंगामा चल रहा है। हज़रत अमीर मुआविया सहाबी है कि नहीं, पहले बताओ आप, जोर से बोलो। अच्छा, सारे सहाबी के बारे में अल्लाह कुरान पे ईमान है कि नहीं आपका? अरे बोलिए, है ना। ऐसे बोलो कि अल्लामा अब्दुल वहाब शाहरानी के बकौल अल-अवाक़ीद वल जवाहिर के अंदर फरमाते, जोर से अपना अकीदा बयान करो ताकि जहां तक आवाज जाए रोज़े महशर तुम्हारे अकीदे की गवाही हर चीज देती हुई नजर आए। वो कुरान पे ईमान है कि नहीं है? तो कुरान कहता है कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया है, सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया। कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये सहाबा वो जिनसे अल्लाह राज़ी हो चुका है। जब अल्लाह राज़ी हो गया तो बंदा क्यों नाराज़ है? समझने वाली बात है कि नहीं? बंदा क्यों नाराज़ है? का आपस में झगड़ा था, तो मैं एक सवाल करता हूँ, अम्मा अब्बा का झगड़ा हो जाए, आप किसको मारोगे? हाँ, अब्बा के झगड़े अम्मा को दे डालोगे कि अम्मा के साथ देने के लिए अब्बा को धो डालोगे? तो आप कहोगे नहीं, दोनों हमारे बड़े हैं, आपस में उनका झगड़ा है, उनके झगड़े में मोहब्बत है। कहा आपने अम्मा अब्बा को बड़ा जाना तो उनके झगड़े में मोहब्बत को देखा, और आपने गुस्ताखी नहीं की। क्यों? कहा इसलिए कि बाप जन्नत का दरवाजा है, वो खुलेगा तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत मिलेगी। तो कहा अम्मा अब्बा को बड़ा जाना तो उनके झगड़े को मोहब्बत का ज़रिया जाना। सहाबा को अगर बड़ा जान लेता तो उनके इख्तलाफ को भी रहमत का ज़रिया जान लेता। अल्लाह मालिक कारी ने मिरकात के मुकदमे में लिखा है कि हुज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है, तो उससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहा फिर भी कोई हदीस तो लाओ हते मेरे माविया की शान बताने के लिए। सुनने के मूड में हो तो बोलो सुभान अल्लाह। हम लोग सुन्नी हैं, जो बोलते हैं खुल के बोलते हैं बाबा, नजराने की परवाह रहते ही नहीं है। जिसका रज़ाक अल्लाह हो, बंदे से क्या डरे, वो बंदे से क्या उम्मीद लगाए। बोलने का हक कड़वा, और कड़वी दवा हमेशा फ़ायदेमंद होती है। सही है कि नहीं? अम्मा जब बच्चे को नहलाती है, बच्चा छोटा होता है, रगड़ रगड़ के नहलाती है, बच्चा रोता रहता है। अम्मा को कभी कभी तो उल्टे सीधे भी जुमले भी बोल देता है, क्यों? बहुत तकलीफ दे रही। लेकिन माँ जानती है कि रगड़ने में मेरे बच्चे का फ़ायदा है, साफ हो जाएगा। तो कहा ऐसे ही हक बात बोलो, हक बात में बंदा रगड़ा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला उसे अकीदा और अमल में सफाई अता फरमा देता। बोलना तो हक हमेशा है। तो कहा देखो हदीस तारीख़ इब्न असाकिर के, एक बार और बोलो सुभान अल्लाह। और कुरान की आयत है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह आले इमरान के अंदर कि जब कोई ईमान ले आता है तो ईमान लाने से पहले जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सारे गुनाहों को क्या फरमा देता है? माफ़ फरमा देता है। तो हज़रत हिंदा के बारे में बकवास कोई करे तो बोलना कुरान के ख़िलाफ़ है। हज़रत अबू सुफियान के बारे में बकवास करे, बोलना कुरान के ख़िलाफ़ है। ठीक है ना। अब आते हैं अमीर मुआविया। देखो तारीख़ इब्न असाकिर की हदीस पाक, ये हदीस के अंदर आया कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, हज़रत जिब्राइल आए तो कान में एक कलम खोस के आए। देखा होगा कुछ लोग कारपेंटर लोग कलम खोस लेते हैं, ऐसे पेंसिल खोस लेते हैं ना, तो ऐसे जिब्राइल कान में एक कलम खोस करके आए। हुज़ूर ने फरमाया जिब्राइल क्या लेकर के आए, ये कलम कैसा है? कहा हुज़ूर ये कलम अल्लाह ताला ने आपके मुआविया के लिए भेजा है। बहुत सिलो बोले यार, राफ़ज़ियों को जलाने वाला सुभान अल्लाह आना चाहिए यार। कहा किसके लिए? कहा आपके मुआविया के लिए भेजा है। हुज़ूर ने हज़रत अमीर मुआविया को बुलवाया और बुलाने के बाद
کہا اے معاویہ یہ قلم لو. کہا جبرائیل کیا پیغام ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس قلم کے ذریعے سے آیت الکرسی لکھے. جتنے لوگ قیامت تک آیت الکرسی پڑھیں گے اے معاویہ ان کی تعداد سے اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرماتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ جنہیں قلم عطا کرے لکھنے کے لیے. اچھا ہم لوگ ہر آدمی سے اپنی بات نہیں لکھواتے، جس سے بھروسہ ہوتا ہے اس پہ لکھواتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں فتویٰ ہم نے لکھ دیا، اب ہم سب کو نقل نہیں کرواتے. جس سے بھروسہ رہتا ہے کہ اچھی رائٹنگ میں لکھ لے گا اس چیز لکھواتے ہیں. سمجھے نا؟ علماء کرام بیٹھے فتویٰ یہی بھروسہ جس پہ ہوتا ہے اسے سے لکھوایا جاتا ہے، سب سے نہیں لکھوایا جاتا. معلوم ہے کچھ لکھوائیں گے کچھ لکھے گا کچھ. صحیح ہے نا؟ بھروسے والے سے لکھوایا جاتا ہے. تو وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے کہ جن پہ اللہ کو بھی بھروسہ ہے رسول اللہ کو بھی بھروسہ ہے. اور الحمدللہ جن پہ اللہ اس کے رسول کا بھروسہ ہے سنی انہیں صحابی مانتا تھا، مانتا ہے، مانتا رہے گا. سمجھے کہ نہیں؟ جی اللہ تعالیٰ. اب اہل بیت، اب کہا حضرت اہل بیت ازواج مطہرات ہیں. ایک بات خالی روایت کہ آقا علیہ السلام نے 5 لوگوں کو لیا، 4 لوگوں کو لیا، حسین کریمین علی فاطمہ. حضرت ام سلمہ ہے تو حضور نے ان کو نکال دیا، تم رہن دو تم رہن دو. نکالا نا حضور نے. کیوں نکالا؟ حضور نے 2 چیزیں بتائی. پہلی چیز اے ام سلمہ تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کو تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اہل بیت کہہ دیا ہے. اب بچے میری فاطمہ، بچے حسنین کریمین، بچے علی، تو میں نے چادر میں لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں انہیں بھی پیش کر دیا. اللہ نے انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرمایا. حضور نے تو اپنا اختیار بتایا یہاں پہ. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو رافضی نالائقی کرتا ہے آپ نے دھیان نہیں دینے کا. الحمدللہ حضور غوث پاک نے رافضیوں کا رد کیا ہے. ہم قادری آقا کے قادری غلام ہیں، رافضیوں کا رد کرتے رہیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان. کتنے نکاح فرمائے؟ ازواج مطہرات کا نام کیا ہے؟ مؤمنہ، مدینہ، محبوبہ، صادقہ. بولو. ہم نہیں بول رہے یار، کیا بات ہے؟ لگ رہا ہے تھک گئے. ختم کر دوں کیا؟ اچھا پہلی بار نام سن رہے ہیں. ہاں ابھی میں حضرت سے آ رہا تھا، راستے میں پوچھا، میں نے کہا کسی موضوع بیان کرنا ہے کیا؟ چونکہ میں اکثر موضوع بیان کرتا ہوں ایک ٹاپک پہ، اس ٹاپک پہ چلنا ہے. اپنے ٹاپک سے ہٹنا نہیں، ٹاپک پہ ہی بیان ہونا چاہیے. اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس ٹاپک کے بارے میں پوری معلومات ہو جاتی ہے ہم کو. سمجھ رہے نا؟ جیسے حضور غوث پاک اور حفظ قرآن، تب اس میں آئے گا حضور غوث پاک حافظ کیسے بنے اور آپ نے کن کو حافظ بنایا، اور بنایا تو کیسے بنایا، اور جو حافظ بنے تو کیسے بنے. سمجھ رہے نا؟ حضور غوث پاک افتاح ایک موضوع دیا جائے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو کتنی شادیاں کی آپ نے غوث پاک نے؟ نام کیا ہے؟ مؤمنہ، محبوبہ، مدینہ، صادقہ. ٹھیک ہے. کتنے بیٹے ہوئے؟ 49. ایک کم، ورنہ 50 ہو جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ایک کم کیا تھا خالی شیخ محی الدین ابن العربی کے لیے. آپ نہیں سمجھ پائیں گے، ابھی بتاتا ہوں میں اس کو. خالی آپ سبحان اللہ بولو سمجھا دوں گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 49 بیٹی اور بیٹے. کتنے بیٹے؟ ایک روایت میں 20 بیٹے 27 بیٹیاں، ایک روایت میں 22 بیٹے، ایک روایت میں کیا ہے 20 بیٹے 29 بیٹیاں، ایک روایت میں آیا کہ 22 بیٹے 27 بیٹیاں، اور ایک روایت میں ہے کہ 27 بیٹے 22 بیٹیاں. اس طریقے سے 49 اولاد. ہمارے یہاں تو ہمارے تو چل رہا ہے نا، ہے نا؟ اور پھر ہمارے لوگ پلاننگ کر رہے ہیں. ابھی شادی ہوئی ہے 2-3 سال پلاننگ کرنے کا، تھوڑا مستی کرنے کا، اس کے بعد بچہ پیدا کرنے کا. آپ کے کنٹرول میں ہے کیا؟ حضور نے فرمایا صحابہ عزل کرتے تھے، عزل ملاقات کرتے تھے، جو بیج ہوتا تھا باہر گرا دیتے تھے. آقا نے فرمایا جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ آ کر کے رہے گا، چاہے جتنا روکنے کی کوشش کرو. اور ہم نے تو دیکھا ہے اکثر جو لوگ ناشکری کرتے ہیں شروع میں نہیں ابھی مستی کرنے کا، 8-9 سال گزرنے کے بعد اب چاہتے ہیں بھی کہ بچہ ہو جائے تو نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ کی نعمت کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سزا آ گئی. سمجھ رہے نا؟ تو مذاق مت اڑاؤ. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اللہ دے رہا ہے، بس لینے کی طاقت رکھو. بس کہا کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ آپ کھلائیں گے. آپ تو اپنے آپ کو نہیں کھلا سکتے، میں اپنے آپ کو نہیں کھلا سکتا.
ورنہ بیڈ پہ پڑا ہوا آدمی سلائن نہیں چڑھ رہی ہوتی اس کو، اٹھاتا کھاتا رہتا۔ کہا ہر وقت اللہ کی نعمت کا بندہ محتاج ہے، احسان کا محتاج ہے، لقمہ کھانے میں بھی محتاج ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بچوں کو غریبی کے ڈر سے مت مارو کہ پیٹی ہی کے اندر مار دو، کلیئر کرا دو، صفائی کرا دو، ختم کر دو۔ ہم جیسے تمہیں کھلاتے ہیں تمہارا بچہ آئے گا اسے بھی کھلا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم کھلا دیں گے تو بندہ کیوں ڈر رہا ہے بھائی؟ کیوں ڈر رہا ہے؟ پھر کہا حضرت میری اہلیہ کی خواہش ہے نا، اور عورتوں کی خواہش ہے۔ میں پوچھتا ہوں یار آپ نے ایسی عورت لائی کیوں جس کو دین کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں؟ اور ہمارے یہاں اگر مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی تو یہ رشتہ دیکھنے جاتی نا کیا پوچھتی ہے معلوم ہے؟ لڑکی کتنا پڑھی ہے؟ تو کہا بی اے ایم اے وغیرہ جو بھی ڈگریاں ہیں۔ اچھا رنگ میں کیسی ہے؟ یہ کبھی نہیں پوچھتی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، کبھی نہیں پوچھتی کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پوچھتی، کبھی نہیں پوچھتی کہ قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، کبھی نہیں پوچھتی کہ نوافل کی پابند ہے کہ نہیں پابند ہے، کبھی نہیں پوچھتی کہ روزے کا پابند ہے کہ نہیں پابند ہے۔ بس خالی خوبصورتی کو لے کے چاٹ رہے ہیں، اور خوبصورتی کے چکر میں عورتیں 5,000 15,000 ہزار برباد کر رہی ہیں، جبکہ میرے اللہ نے فوکٹ میں فارمولہ دیا۔ آقا علیہ السلام کے اوپر جو دین آیا اس دین میں بتایا جو بندہ فجر اور تہجد کا پابند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور پیدا فرماتا ہے۔ جس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کو خوبصورت بننا ہے تو بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تہجد پڑھو فجر پڑھو، دیکھو اللہ کیسے نور عطا فرماتا ہے۔ اور عورتیں اگر یہ پوچھنا شروع کر دیں تو جو لڑکیاں کالی بھی ہیں نا وہ بھی نمازی بن جائیں گی۔ معلوم ہے کہ اب گورا کالا دیکھتے ہی نہیں ہمارے یہاں، ہمارے یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ نمازی کون ہے، بولو نمازی کون ہے۔ وہ بچیاں جانتی نہیں ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے اللہ غریبی دور فرما دیتا ہے، ان بچیوں کو معلوم ہی نہیں کہ سورہ ملک پڑھو اللہ عذاب قبر سے بچا دے گا، ان بچیوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یاسین کی تلاوت جس نیت سے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ان بچیوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ مصیبت آتی ہے تو در در کے ٹھوکرے کھانے کے بجائے وضو بناؤ، مصلی بچھاؤ، صلاۃ الحاجہ پڑھو، اللہ تعالیٰ حاجت کو مکمل فرما دے گا۔ ہمارے یہاں سے پوچھے نہیں جاتا، اور شادی لگ جاتی دو چیزیں اور اس سے بول دوں ماشاء اللہ، لیکن ٹھوکر کا کافی ماحول اچھا ہے، کچھ چیزوں میں کافی فرق ہے ماشاء اللہ، لیکن کچھ چیزوں میں گندہ بھی ہے، صحیح ہے نا، دونوں برابر ہیں۔ کچھ چیزیں بڑی اچھی ہیں، جیسے یہ کہ لڑکی والے آتے ہیں نکاح کرواتے ہیں یہاں کے وہاں، تو لڑکی والوں بوجھ ہی نہیں ہوتا، اچھی چیز ہے وہ، لیکن یہ مستی گندی بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ بچیوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اور بچیوں کو بتاؤ وہ جائیں گی لڑکیاں شادی لگ جاتی ہیں نا، تو شادی لگتی ہے تو اب دیکھنے اگر مان لیے یہی مہاپرول میں ہے تو اب روز جائیں گی دیکھنے کے لیے، آج بوا جا رہی ہے گئے 500 خرچہ کروا کے آ گئے، صحیح ہے نا، 500 تو ایک میک اپ میں خرچہ کیا اس نے، پھر ناشتے پانی میں خرچہ ہوا، اب دوسرے دن خالہ جا رہی ہے، تیسرے دن دوسرے رشتہ دار جا رہے ہیں، ابے یار وہ 500 کماتا ہے تمہیں ہی کھلا دے گا تو بچوں کیا کھلائے گا؟ مدعے کی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے، اس لیے یار ایک بار دیکھ کے ختم کریے نا، بدلے گی نہیں وہی رہے گی۔ اگر آپ نے خوبصورتی دیکھی ہوگی تو ہو سکتا ہے خوبصورتی ختم ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے گر گئی ہو، چہرے پہ داغ آ گیا ہو، خوبصورتی کو آپ نے دیکھا۔ اگر دینداری دیکھتی تو جیسے پہلے نمازی تھی وہ اب بھی نمازی رہے گی، سمجھ رہے نا۔ پیریڈ میں اسی لیے نماز عورتوں سے معاف ہے، تب بھی فقہا فرماتے ہیں وضو کرے، مصلی بچھائے، ذکر کرے تاکہ نماز کی عادت باقی رہے، سمجھ رہے نا، نماز کی عادت باقی رہے۔ تو لیکن معلوم ہی نہیں ان کو کوئی مسئلہ، اب میں کہوں گا یار یہ مسئلہ سیکھنے کے لیے کہاں بھیجنے کا، تو داس گاؤں، صحیح ہے کہ نہیں مس بھائی صاحب، داس گاؤں بھیج دیجیے، آپ رتنا گیری مدرسہ بھیج دیجیے، آپ بھیجیے داس گاؤں قریب میں، یہاں بھیجیے، رتنا گیری بھیجیے، انشاءاللہ بچی جب عالمہ بن کر کے آئے گی تو شوہر کو بتائے کہ ہاتھ مت لگانا، ہاتھ لگانا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے آؤ، تو جناب یہاں فجر بھی پڑھ کے آئیں گے۔ ورنہ آج کا دور کیا ہے معلوم ہے، خود ہمارے سامنے ہم لوگ کے مسئلے بہت پوچھے جاتے ہیں، بولے حضرت اہلیہ سے ملاقات کر لو رات میں تو سویرے نہانے میں شرم آتی ہے، اور نہانا بھی چاہو کہ فجر کی جا کے نماز پڑھ لے تو عورت منع کرتی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس لیے شرم آ رہی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ آتے انس ابن مالک فرماتے کہ حضور رات میں
اپنی تمام ازواج کے پاس جایا کرتے تھے اور نماز سے پہلے حضرت انس پانی پیش کرتے حضور غسل فرما لیا کرتے تھے۔ یہ آقا کی سنت ہے، پھر کیوں شرم کرنا؟ ایک حدیث میں آیا حضور نے فرمایا جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کے بعد جب نہاتے ہیں تو بدن سے جتنے قطرے گرتے ہیں ہر قطرے پہ اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قطرے پہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور ملاقات کے بعد مباشرت کے بعد نہائے تو نیکیاں ہر قطرے پر؟ کہا حضور نے فرمایا اگر وہ حرام کر کے آتا، بدکاری کر کے آتا، پھر نہاتا تو ہر قطرے پہ گناہ ہوتا، تو اب گناہ سے بچنے کے لیے حلال کر کے آیا، اب نہا رہا ہے تو ہر قطرے پہ اللہ اسے نیکیاں عطا فرما رہا ہے، تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نا، لڑکی دیکھنے جاؤ تب دیکھو نماز کی پابند ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں بیوٹی پارلر کی خوبصورتی مت دیکھنا، ورنہ گرے گی چہرہ خراب ہو جائے گا، صحیح ہے نا؟ ایک دو بچے کی ولادت کے بعد چہرہ خراب ہو جاتا ہے، بات چہرہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اگر دینداری دیکھیے تو الحمدللہ۔ ایک بات آپ بتائیے، کون آدمی چاہتا ہے کہ میرے بازو میں جہنمی لیٹے؟ کون چاہتا ہے بتائیے مجھے آپ؟ ہم آپ چاہتے ہیں نہیں نا؟ جب نہیں چاہتے کہ ہمارے بازو میں جہنمی لیٹے، قبر میں اگر کوئی جہنمی ہو تو ٹینشن ہوتا ہے، تو بستر میں اگر کوئی جہنمی لیٹا ہو تو غور کرنے والی بات ہے۔ پھر اس میں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، عقیدہ بھی نہیں دیکھا جاتا، تو ان تمام چیزوں کی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نکاح فرمائے اور اتنے بیٹے ہوئے، اتنی بیٹیاں ہوئیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک چیز اور، 49 بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئیں، سب ملا کر کے تو حضور غوث پاک کے جتنے بیٹے ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، اللہ نے سب کو وقت کا ولی بنایا ہے، سب کے سب ولی ہیں، بیٹیاں بھی ولی، بیٹے بھی ولی۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اب کہا 50 کی گنتی کیوں نہیں پوری ہوئی؟ تو کہا ایک بزرگ ہے شیخ محی الدین ابن العربی، ہے نا؟ اچھا ہاں برابر، ہاں ارطل غازی، اس میں ابن العربی کا نام سنا؟ ہاں اب یاد آئیں گے۔ ابے یہ پاگل لوگ ویسے بنیں گے، داڑھی کا پتہ نہیں، لباس کیسا الٹا سیدھا۔ وہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شان ہی الگ ہے، ان کا مقام ہی الگ ہے، سید المکاشفین ان کو کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ علی رحمۃ الرضوان تو ان کو بہت چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے والد کے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کیا حضور دعا فرما دیجئے اللہ بیٹا دے دے۔ حضور غوث پاک تھوڑی دیر نظر نیچے کیے رہے، ارشاد فرمایا تمہارے میں بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ رونے لگے، کہا حضور کرم فرمائیے، یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے ہمارے اس سے بیٹا نہیں ہے، ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی بارگاہ سے ملے گا۔ عریضہ رکھ دیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے رگڑ لو۔ ملایا، رگڑ لیا۔ حضور غوث پاک نے کہا جو میری پشت پہ میرا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ یہ وہی بیٹا ہے جسے محی الدین ابن عربی کہا جاتا ہے۔ سمجھ نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سمجھ نا؟ تو ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ حضور غوث پاک نے اصلاح بھی خوب فرمائی ہے، نماز کی پابندی زبردست کی ہے۔ اگر آپ کہیں تو شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت میں کچھ روشنی ڈال دوں؟ ویسے 12 بج گیا حضرت، ٹھیک بند کر دیں، تھوڑی سی بول دیں کیونکہ فجر میں اٹھنا بھی ہے۔ آپ لوگ بھی اٹھتے ہیں فجر میں؟ ہاں اٹھتے ہیں نا؟ کہ امام صاحب پہ خالی نماز فجر فرض ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں خالی، دیکھو ایک بات بتا دوں، مرد جو ہے وہ خالی ایک ہی حالت میں اس سے نماز معاف ہے، جب وہ پاگل ہو جائے۔ تو جب آدمی نماز کا پابند ہونا، معلوم فجر کی بات ایک حدیث پاک میں شعب الایمان کے اندر ایک شخص حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، کہا کہ حضور یہ فجر میں سویا پڑا تھا، نماز ہی نہیں پڑھا۔ حضور نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ سمجھنا نا، شیطان پیشاب کر رہا ہے، اور کان میں تیل ڈالو تو دماغ تیز ہوتا ہے، اور جب شیطان کا پیشاب جائے گا تو گندی سوچ آئے گی۔ اسی لیے گندی سوچ سے بچنا ہے تو فجر میں آؤ، سوچ بھی اچھی ہو جائے گی، چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں تو آیا، حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو شریعت و طریقہ ساری ذرا سے بتا دوں۔
میں غوث پاک کی حیات پہ جان بوجھ کے روشنی کم ڈال رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جمعہ میں سنتے ہی رہتے ہیں, صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن غوث پاک کی زندگی کے وہ پہلو جو اہم ہے ان پہ روشنی ڈالنا خالی میں. تو کہا شریعت و طریقت. حضور غوث پاک حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں. ارے ایسے اللہ کے ولی جس رات پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے 1100 بچے جو پیدا ہوئے سب کو ولی بنا دیا ہے نا. یہ حضور غوث پاک کی شان, شریعت کی حفاظت کی ہے. اب شریعت کیا ہے, طریقت کیا ہے؟ کوئی لوگ پیدا ہوتے ہیں بولتے ہیں نہیں میں تو طریقت والا ہوں. ہمارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں طریقت کیا ہے, شریعت کیا ہے. صحیح ہے نا؟ معلوم ہوتا تو پکڑ لیتے گریبان. اب شریعت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, طریقت کیا ہے, معرفت کیا ہے؟ ایک بات سبحان اللہ بولے 5 منٹ میں سمجھا کے بات ختم کر دوں گا. اور یہ کس کا قول ہے؟ پہلے محدث اعظم کے چوچوی کا قول سنو, کہ چوچا کے بزرگ ہیں محدث اعظم جو غوث پاک کے شہزادے ہیں. انہوں نے خطبہ صدارت میں آلات کے بارے میں لکھا ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نام ہے غوث پاک کے قلم کا. نہیں سمجھے؟ ارے بھائی میرا قلم کچھ نہیں لکھتا, جو میں چاہتا ہوں وہ لکھتا ہے, میری مرضی سے چلتا ہے. تو محدث اعظم کے چوچوی غوث پاک کے شہزادے لکھ رہے ہیں کیا کہ اعلیٰ حضرت نام ہے غوث پاک کے قلم کا. مطلب امام احمد رضا جو کچھ لکھتے ہیں یہ سب بغداد والے شہنشاہ کی مرضی سے لکھتے ہیں. تو بغداد والے شہنشاہ کی مرضی سے کیا لکھ رہے ہیں؟ فتاوی رضویہ 23واں حصہ نیا نسخہ. اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ حضور کی زندگی کی 4 سمت ہیں, چاروں کا نام الگ الگ ہے. کہا کون کون کا؟ حضور نے جو کہا, حضور کے اقوال, حضور نے جو کہا وہ شریعت ہے, حضور نے جو کیا وہ طریقت ہے, افعال. جو کیا کہا وہ شریعت, جو کیا وہ طریقت. اور کرتے 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 ایک نوری کیفیت پیدا ہوئی, اسی کا نام حقیقت ہے. اور اس کے بعد اس سلسلے میں جو معلومات دی ہے اسی کا نام معرفت ہے. کہا حضرت مثال دے دوں, نماز میں 4 چیزیں دیکھو آپ, نماز میں 4 چیزیں. حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو کہا نماز پڑھنے کا حضور نے حکم دیا, یہ شریعت ہے. زور سے بولو نا یار. اے مخدوم پاک فرما رہے ہیں جو بندہ ایک مسئلہ سیکھتا ہے لطائف اشرفی کے اندر, ایک مسئلہ سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک سیکھا کہ نہیں سیکھا, حضور نے جو کہا وہ شریعت ہے. کہا شریعت, تو کہا حضور نے فرمایا نماز پڑھو یہ شریعت ہے. کہا حضور نے فجر پڑھنے کا حکم دیا, ظہر عصر مغرب عشاء 5 ٹائم کی نماز. کہا شریعت میں 5 ٹائم کی دکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. کہا طریقت میں, کہا جو حضور نے کیا. کہا کیا کیا؟ کہا تہجد میں اٹھے تہجد پڑھ رہے ہیں, پھر فجر پڑھ رہے ہیں, فجر کے بعد وظیفے پڑھ رہے ہیں, پھر اشراق پڑھ رہے ہیں, پھر چاشت پڑھ رہے ہیں, پھر ظہر پڑھ رہے ہیں, پھر عصر, پھر مغرب کے بعد اوابین, پھر عشاء, پھر صلاۃ اللیل, پھر مسلسل عبادت پاؤں میں سوجن. کہا جو حضور نے کیا کہا وہ شریعت. تو کہا شریعت نے 5 ٹائم کی نماز, جو طریقت والا اس کو تہجد بھی پڑھنا ہے, جو طریقت والا اسے فجر بھی پڑھنا ہے, جو طریقت والا اسے اشراق بھی پڑھنا ہے, اسے چاشت بھی پڑھنا ہے, ظہر بھی پڑھنا ہے, عصر مغرب عشاء اور اوابین اور نوافل بھی پڑھنا ہے رات کے. کہا کیوں؟ کہا مصطفیٰ نے جو کہا وہ شریعت ہے, تو شریعت میں 5 ٹائم کی نمازیں ہیں, اور جو مصطفیٰ نے کر دیا وہ طریقت ہے. ہر وقت تو مصطفیٰ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سمجھ میں آیا ہے تو سبحان اللہ بولنا, ورنہ مت بولنا. ماشاء اللہ سمجھ میں آ گیا. تو جو حضور نے کہا وہ شریعت, اور جو کیا وہ طریقت. اب بولے میں طریقت والا, تو بولنا تہجد کتنی رکعت پڑھتے ہو؟ تو خود ہی سمجھ میں آنے کتنی زیادہ رکعت ہوتی ہیں کیا؟ ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا تہجد کتنی رکعت ہوتی ہیں. ٹرائی کر کے دیکھ, التحیات سننا کبھی. التحیات حضرت آپ بہت پہنچے ہو, التحیات سناؤ نا. عبداللہ ابن عباس والی سنا دو جو آپ لوگ پڑھتے ہیں. ہم لوگ کے سامنے عبداللہ ابن مسعود والی سنا دو, سناؤ تو صحیح. کوئی التحیات, درود ابراہیم سنا دو. قرآن پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا, بابا بنا رہتا ہے. معلوم جو ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے اس کو عالم بناتا ہے, پھر اس کو ولایت عطا فرماتا ہے. اب وہ عالم چاہے درسگاہ میں جا کر کے پڑھے, اور چاہے نالی میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کاغذ میں پڑا ہو, نکالے دھوئے سنبھال کے رکھ دے, تو اللہ تعالیٰ اس کو عالم بنا کر کے ولی بنا دیتا ہے. کہا کیسے؟ کہا جیسے بشر حافی کو. سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی. تو شریعت جو حضور نے کہا وہ شریعت, جو کیا وہ طریقت.
اور کرتے کرتے نوری کیفیت۔ مسجد نبوی کے اندر منافقین بھی آتے تھے نماز پڑھنے، اور جب وہ آتے تو کیا کرتے تھے معلوم؟ بڑے نالائق تھے، حرام خور۔ لفظ حرام خور پھر بھی ٹینشن میں رہے گا اور بڑا بولو اس سے۔ آتے دھکا مارتے یہ تاکہ ماحول خراب ہو، صحابہ بھاگیں۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی آتے ماحول خراب کرنے کے لیے کہ مہاپرول کا ماحول اچھا ہے، چلو وہاں چل کے چلے ماحول خراب کریں۔ مولانا منع کریں گے تو ہنگامہ ہوگا، دو چار تو اپنے پھیر میں آ جائیں گے۔ ابے آیا کیوں یہاں پہ جب تیرا یہاں نہیں چلتا؟ تو کیوں ہنگامہ کر رہا؟ مسلمان ایک ساتھ چل رہے نا، کیوں ہنگامہ ڈال رہا ہے یہاں پہ آ کے ڈال رہا ہے؟ اس کا مطلب تو نالائق ہے، شیطانے لڑا رہا، شیرہ لگا رہا ہے، لڑائی کروا رہا۔ ٹھیک ہے، تو آ کے دھکا مکا کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارت کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث، اترون ہا ہونا قبلتی، کیا تم سمجھتے ہو میرا قبلہ میرے سامنے ہے خالی؟ انی اراکم من ورائی کما اراکم امامی، حضور نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، حضور نے فرمایا نا تمہارا رکوع چھپا ہے کہ رکوع کیسے کر رہے ہو، سجدہ کیسے کر رہا ہو، کیونکہ رکوع سجدے میں ایک دوسرے کو مارنا، دھکا مارنا یہ سب ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا رکوع کیسے ہو رہا مجھے معلوم ہے، اور کون سی نیت سے میری مسجد میں آئے ہو اس کیفیت کو بھی میں جانتا ہوں۔ کہا اسی کیفیت کا نام حقیقت ہے۔ جب بندہ نمازیں پڑھے اس منصب پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت کی منزل عطا فرما دیتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں جو معلومات ہے، فرائض اتنے، شرائط اتنے، واجبات اتنے، سنت اتنی، مستحبات اتنے، یہ جتنی معلومات ہے انہی معلومات کا نام معرفت ہے۔ مثالیں بیٹھ گئی؟ ارے ہاں یا نہ یار، اتنا بڑا سر ہلاتے ہیں آپ لوگ، گالی دینے کے لیے ہماری قوم زبان ہلاتی ہے، سر ہلا کے گالی نہیں دیتی۔ اس طرح ارے حضرت مولانا آپ سر ہلا کے گالی دے تو جھگڑا ہی نہیں ہو، صحیح ہے کہ نہیں؟ سر ہلا کے گالی دے دو، کچھ ہوگا نہیں ہوگا کچھ، تو وہاں سر نہیں ہلاتے۔ اور یہاں پہ سبحان اللہ زبان سے بولنا چاہیے تاکہ زبان پاک ہو، صاف ہو، کلیئر ہو جائے۔ وہاں پہ منڈی ہلا رہے ہیں۔ ایک مثال اگر آپ بولو تو اور دے دوں، ختم کرو اپنی بات، نہیں سننے کے موڈ میں نہیں ہے دور اچھا ہے تو زور سے بولو نا پھر۔ ہاں، مہاپرول میں مہا چارج ہوا کام، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا حضرت؟ جی مصباحی صاحب حضرت ہمارے سینئر ہیں، مصباحی ہیں ماشاءاللہ، حافظ ملت کا لنگر انہوں نے بھی کھایا، ہم نے بھی کھایا، اور وہاں کے دال چاول میں اتنا دم ہوتا ہے، جو وہاں کا دال چاول ہضم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی سے کم نہیں رکھتا ہے، اور جس کو ری ایکشن ہو جاتا ہے تو مصطفیٰ بازار میں آ کے بکواس کر کے چلا جاتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ نہیں سمجھے؟ جس کو ہضم نہیں ہوتا ری ایکشن کر جاتا ہے تو بکواس کرتا ہے، اور جس کو ہضم ہوتا ہے الحمدللہ صحابہ کا وفادار ہوتا ہے، سمجھے؟ اولیاء کا وفادار ہوتا ہے۔ جی تو کا ایک مثال اور روزے سے لے لو۔ حضور نے فرمایا سحری کھاؤ، آؤ سحری کھاؤ، سحری برکت والا کھانا ہے، صحیح ہے نا؟ افطاری کرو حضور نے فرمایا، تو سحری افطاری کرنے کا حکم دیا، اور جو کہا وہ شریعت ہے، تو سحری کرنا افطاری کرنا یہ شریعت ہے کہ نہیں؟ تو کہا حضور نے جو کیا وہ طریقت ہے۔ کہا حضور نے کیا کیا تھا؟ کہا صوم وصال رکھا تھا، صوم وصال میں نہ سحری میں کچھ کھایا نہ افطاری میں کچھ کھایا۔ صحابہ نے بھی چالو کر دیا، حضور نے کہا تم میں سے کون میری طرح ہے، یعنی منع کر دیا۔ تو حضور نے کہا سحری کھاؤ افطاری کرو، تو یہ شریعت ہے، اور حضور نے سحری نہیں کی افطاری نہیں کی، یہ طریقت ہے۔ تو جو شریعت والا ہے وہ تو سحری کھائے گا افطاری کرے گا، اور جو طریقت کی باتیں کرے گا وہ بھوکا رہے گا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیونکہ شریعت میں سحری اور افطاری ہے، طریقت میں نہ سحری نہ افطاری ہے۔ کہا حقیقت کیا ہے؟ کہا حضور نے خود فرما دیا لی قوت روحانیہ، میرے ایک روحانی طاقت ہے، میں سوتا ہوں میرا اللہ مجھے کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے۔ کہا یہ حقیقت ہے، جیسے حضور غوث پاک شریعت کی حفاظت کرتے رہے، طریقت کی حفاظت کرتے رہے۔ اب حقیقت اللہ نے یوں عطا فرمائی، بے حقیقہ یا عبد القادر کل و بے حقیقہ یا عبد القادر شراب، اے عبد القادر تجھے میری عزت و جلال کی قسم کھا لے، تجھے میری عزت و جلال کی قسم پی لے۔ تو اب حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ کہا جب یہ کیفیت آ جائے تو اللہ تعالیٰ حقیقت کی منزل عطا فرما دیتا ہے۔ قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، ہے نا؟ اب اس کے ساتھ روزے کے بارے میں جتنی معلومات ہے اسی معلومات کا نام معرفت ہے۔
فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے، 23واں حصہ نئے نسخہ، ٹھیک ہے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں سب کو گواہ بنا کر، خاص طور سے علماء کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب العزت و اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔